سب سے پہلے تو اس کی وجہ بتاؤں گا آپ کو کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے, وائی ڈیڈ وی چوز دس ٹاپک. مگر اس سے پہلے آپ کو کسی بھی سیشن کے جو پری سپوز انٹینٹ اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ میں بتا دوں کہ جب بھی کوئی ایسا سیشن ہو اور کوئی اسپیکر جو ہے وہ ڈائریکٹلی کاز اینڈ افیکٹ پہ چلا جائے کہ ٹاپک پہ رہی ہے اور اس کے بعد چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 میں چلا جائے, تو وہ ایک چیز جو ہے نا وہ مس کر دیتا ہے, اور وہ یہ کہ جو آڈینس ہے اس کا اس سیشن سے پہلے کا اور اس سیشن کے فوراً بعد کا جو ڈفرینشیل ہے, جو آئی کیو ہے, وہ اس نے بڑھایا ہے کہ نہیں, سب سے پہلے وہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے اسپیکر کو. تو میری بھی کوشش یہی ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس لینڈسکیپ کو تمہید کے اندر پوری طریقے سے آپ کے سامنے وہ نقشہ جو ہے وہ کھینچ دوں, وہ تصویر آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس لفظ کو, لبرلزم کو, اس طرح کے سیشنز کو دیکھنا ہے, اینڈ کتنا بڑا ہورائزن میں کتنے ایک گھنٹے کے اندر کتنی زیادہ لائٹ آپ کے پرزم میں آ سکتی ہے. وہ میری کوشش ہوگی کہ وہ آ جائے تاکہ آپ کا جو جنرل آئی کیو ہے as a Muslim, as a believer, as anybody, even if you're not a Muslim right now, but you will have a very good understanding of what a Muslim is going through and what he's supposed to think about, specifically in the light of this very often confused word of liberalism. جو liberalism کا عمومی جو ایک فریز بن چکی ہے, ایک ایسا ایک تکیہ کلام بن چکا ہے کہ جو ہماری مرضی کا یا ٹریڈیشنل اپروچ کو نہیں مانتا تو وہ لبرل ہے. اور میں اس کی جنرل ہسٹری میں تو نہیں جاؤں گا, آئی کی ناٹ پینٹ دیٹ کائنڈ آف اے لینڈسکیپ بیکاز آف دا شارٹیج آف ٹائم. میرے پاس وقت بہت کم ہوگا اگر میں نے ادھر سے شروع کیا کہ دنیا میں لبرلزم کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے, کب شروع ہوا, اور اس وقت جو دنیا کا اس وقت کا جنرل لینڈسکیپ ہے اس میں کنزرویٹیوز اور لبرلز کی کس طریقے کی جو ہے نا وہ لڑائی چل رہی ہے, اور سوچ کیسے شروع ہوتی ہے, اور انسان کا بیسک اسٹرکچر کیا ہے. میں اس طرف نہیں جا رہا. وی ول ڈو دیٹ انشاءاللہ ان سم ادر سیشن. I am going to focus very clearly on the current world view of a Muslim, and چاہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہو, I'm going to try and cover that specifically in terms of the choice of his own thought process, conscious choice جسے کہتے ہیں, میرا کوگنیشن کہتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اس کو میں ریکگنائز بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں, اور اگر میں ریکگنائز کر سکتا ہوں تو where do I draw the line کہ میں نے یہی ایکسیپٹ کرنا ہے, یہی میرا point of view ہے regarding the Quran and the Sunnah and the general process that I'm going to follow and the behavior that is going to follow that process of thought. اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں سب کانشیس تھاٹ کی بنا پہ کرتے ہیں. سب کانشیس تھاٹ کا مطلب ہوتا ہے جو کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے پہنچا دی گئی ہوتی ہیں, اور اس کے بارے میں کانشیسلی سوچتے وہ پریکٹس میں جب ہم لے کے آتے ہیں تو سب کانشیس روٹین میں ہمارے پارٹ آف آر لائف بن جاتے ہیں. دس از سم تھنگ which is a part of every human being and even animals as well. میں in the light of psychology بہت زیادہ باتیں کروں گا تاکہ آپ کا ایک جو acute focus ہے when you look at other human beings وہ کیسے behave کر رہے ہیں, وہ انسانوں کے اور آپ کے جو differences آنے ہی آنے ہیں, ان کی بنا پہ آپ لوگوں کو اس طرح جج نہ کریں کہ اگر وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو پہ نہیں ہے تو غلط ہے. پہلا مقصد تو میرا یہ ہوگا کہ لبرلز اور کنزرویٹیوز اسلام میں ہوں یا نان اسلامک دنیا میں ہوں, وہ کسی بھی بنا پہ اس طریقے سے آپ نے جج نہیں کرنا ہے. آفٹر دس سیشن انشاءاللہ آپ کی وہ ججمنٹ جو ہے نا کہ وہ دوزخی ہے تو یہ جنتی ہے, میں جنتی ہوں تو وہ دوزخی ہے, یا میں جو چلتا آ رہا وہ سارا کچھ ہی غلط ہے, یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اس کا آئی کیو مجھے بڑھانا ہے آپ کا. سب سے پہلے تو let's just divorce ourselves from whatever is going on in the rest of the world. ادھر سے نکلتے ہیں اور صرف اسلامک جو ہے نا امہ کے کانسیپٹ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کس سوچ کے سفر سے گزرے ہیں, کتنے ادوار رہے ہیں بڑے بڑے.
اور اس وقت کا جو مسلمان 2020 میں زندہ ہے، کسی بھی عمر کا ہے، وہ اس کے اوپر کتنی جو ہے نا وہ فورسز اپلائی کی گئی ہیں، کتنے لوگوں کی سوچ کس طرح کی سوچ کا وہ کے اثر میں رہتا ہے، اور وہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہے پھر سب سے پہلے وہ ججمنٹ پاس کرتا ہے کہ ادھر آئی رانگ، میری ساری عمر ضائع ہو گئی، یا پھر باقی لوگوں کی عمر ضائع ہو گئی کہ یہ تو بالکل ہی باغی ہو گئے، اور لبرلس کے اوپر یہ سب سے پہلا ٹیگ لگتا ہے کہ وہ باغی ہو گئے. اور اٹس اے ویری کامن پریکٹس. اس میں کوئی زیادہ قصور نہیں ہوتا انسانوں کا. ایک سب کانشیس بائسنس ہوتی ہے ہمارے اندر، اس کو سب کانشیس بائس ہی کہتے ہیں سائیکالوجی میں، کہ جو چیز میرے کلچر کے یا میرے تواتر کے مطابق نہیں کر رہا کوئی انسان، تو میں اس کو نیچرلی سب کانشیسلی جج کرتا ہوں کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود ہز برین. اس کا IQ کم ہے، یا بیچارے کے پاس ہدایت نہیں پہنچی. ایک اندر سے جملہ آتا ہے. یہ لبرل جو ہے وہ کنزرویٹیوز کے اگینسٹ والی ججمنٹ پاس کرتے ہیں، اور کنزرویٹیوز جو ہے وہ لبرلس کے اگینسٹ پاس کرتے ہیں. دس از سم تھنگ وچ از ویری کامن بیکاز that's a subconscious bias that we are all born with, and that's the kind of psychology that has made us survive and keep whatever we're doing, and we did not just start. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کوئی بھی شخص ہر روز کوئی نئے بیہیویئر نہیں شو کرتا اور صبح اٹھتا ہے اور کسی اور پرسنالٹی کو یا کسی اور سوچ کی تابع ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا، بیکاز اس کو سائیکالوجی میں کوگنیٹو ایز کہتے ہیں. کوگنیٹو ایز جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بیسکلی سست جانور ہے. جو اس کی تھاٹ پروسیس پر بن جاتی ہے اس کے مطابق وہ روٹینز جو ہے نا وہ اسی میں اپنے روزمرہ کی لائف گزارتا ہے، اسی کو صحیح غلط سمجھتا ہے. اور بڑی ہی مشکل ہوتی ہے، بڑی محنت اور بڑی انرجی پروڈیوس کرنی پڑتی ہے اس کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ میں کتابیں پڑھ کے سارا کچھ ریجیکٹ کر دوں، کہ جو میرا پر دادا سے ابا جی سے میں جو کرتا ہوا آ رہے ہیں، اور جو میرے سارے علاقے، میرے سارے دوست یار، میرے نون اسکالرس جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو میں ایک طرف کر دوں اور ایک ایسی چیز جو کہ میرے سامنے آئی ہے، چاہے وہ واٹس ایپ کے میسج سے آئی ہے، کتاب پڑھی ہے، فلم دیکھی ہے، ڈاکیومنٹری کے تھرو آئی ہے، کسی ایک لیکچر کے تھرو میں نے، جیسے آج میں آپ نے کچھ چیزیں نہیں سیکھنی ہیں. all of a sudden you'll find it absolutely true or very attractive or very repulsive. Doesn't matter. What matters is are you going to produce enough energy to do whatever you're going to find new based on that, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ تو it makes a lot of sense. تو کیا پتا اتنی سینسیبل بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کافی سارے لوگ پہلے سے غلط کرتے آ رہے ہیں. تو should I change anything? Most probably you won't, because you won't be able to produce that kind of energy. اتنا بڑا مومنٹم ہوتا ہے ہرڈ کا، آپ کی جو نیچرل روٹینز ہیں اور سارے لوگ جو کرتے آ رہے ہیں اس کا اتنا بڑا مومنٹم ہوتا ہے. We naturally cannot break that momentum, and that momentum اسی کو توڑنا، جو الٹی گنگا بہانا ہے، اس کو جو ہے نا توڑنے کو کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کو پروڈیوس نہ کرنے کے پیچھے جو کاہلی سستی ہوتی ہے ہماری، اس کو کوگنیٹو ایز کہتے ہیں. کوگنیشن کا مطلب آپ کا جو وہ والا تجربہ ہے جو کہ آپ کے ان 5 حواس خمسہ سے آپ روز اپنی دماغ کے IQ کو بڑھاتے ہیں اور اس کو دنیا کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کو کوگنیشن کہتے ہیں. سو کوگنیٹو ایز کی وجہ سے ہم زیادہ تر کام ایسے ہیں جو کہ بس کرتے چلے آتے ہیں، اور چونکہ ہم کرتے چلے آتے ہیں تو اس کی بنا پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ورنہ ہم کر ہی نہ رہے ہوتے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کے تھرو، ہمارے نون علماء کے تھرو، اسکالرز آف ڈفرینٹ سائنسز کے تھرو ہمیں جو چیز پہنچتی ہے، ہم اس کے خلاف ایک دم آبجیکٹ نہ کرنے کی فرسٹ مینٹل رسپانس رکھتے ہیں. کیونکہ آئنسٹائن نے کہہ دیا تو صحیح ہوگا، کیونکہ میرے ابا جی نے کہہ دیا تو صحیح ہوگا. بچپن سے یہ جرنی شروع ہوتی ہے. اور چھوٹا سا بچہ جب اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو وہ جو کہتے ہیں وہ اسی مذہب میں آ رہا تھا. وہ کرسچن ہوتے ہیں تو بچہ کرسچن ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان، وہ نہیں کوئی ریلیجیس ہوتے تو اس کو بھی کوئی ریلیجن کے کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتی. تو یہ کیونکہ وی آر نیچرلی پوزیشنڈ ان سائیکالوجی ٹو ناٹ چیلنج بٹ ٹو فالو، اینڈ دیٹ از دا کیمیکل دیٹ فلوز ان آور باڈی. I'm not going to go in chemistry. آج کا دن کیمسٹری سے میں دور رہنے کی کوشش کروں گا. اور اتنی پتہ ہونی چاہیے آپ کو کہ ہماری یہ کیمسٹری ہی ہے جو ہمیں اس
کاگنیٹو ایز کی طرف لے کے جاتی ہے. تو جو ماں باپ نے کہہ دیا ہم اسی کے اوپر زیادہ تر عمر گزارتے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جس نے ایک بیٹے 2 بیٹیاں یا 1 بیٹے کو میری نہج پہ بالغ کر دیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. کیونکہ وہ شروع سے جو مومنٹم اس نے دے دیا ماں باپ نے اپنے بچے کو, تو وہ جو ہے وہ زیادہ تر کیری فورتھ وہی ہوگا. اور یہ کسی بھی ملک میں, کسی بھی باشندے میں, کسی بھی نسل میں, کسی بھی رنگ میں, کسی بھی جینڈر میں یہ رول اپلیکیبل ہے. سو کیا رول ہے کہ جو میں پہلے 15 سال زندگی گزاروں گا, اگلے 85 سال بھی تقریباً اسی سوچ کے اوپر رہوں گا. ظاہر ہے زیادہ تر لوگ تو پڑھتے لکھتے نہیں, زیادہ تر لوگ تو سوچتے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں, جو لوگ سوچتے ہیں, ان کے لیے نشانی ہے. سو موسٹ آف دا پیپل آر ناٹ گونا تھنک, موسٹ آف دا پیپل ڈونٹ ایون وانٹ ٹو تھنک. انہیں کہا بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یار اب جو چل رہا ہے وہ سارا غلط تو نہیں ہو سکتا نا. یہاں تک کہ ابو جہل نے بھی نبی علیہ السلام سے بھی یہی کہا تھا کہ تم ایک نئی بات لے کے آ گئے ہو. میرے جو باپ اور دادا تھے, ان کے جو فور فادر تھے, کیا وہ سب بیوقوف تھے؟ تو اکیلا ٹھیک ہے. This was the first response that he gave to the Prophet ﷺ. So it's a cognitive ease that it makes us not work towards something which is new or something, even if it is making sense, we just tend not to do it. دوسرا جو ہرڈ کی موومنٹ ہوتی ہے, ہرڈ ہوتا ہے HERD ہرڈ, جو پورا ریلا ہوتا ہے, جو پورے لوگ تمام تر لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اسی میں ہم پیدا ہوتے ہیں. ہم کوئی نہ کوئی تو موومنٹ ہمارے سامنے ہوتی ہے, تو ہم اس کی موومنٹ کو ہی سب سے پہلے اڈاپٹ اس لیے کرتے ہیں. ہمارے سروائیول کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی کام ہے. ورنہ بچپن میں اگر ہم اسکول کے خلاف ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, تو ہمیں اسکول سے نکال دیا جاتا اور پھر کہیں اور کسی اور کام کے لیے قابل نہ رہتے. سو وی آل گو ٹورڈز دا ہرڈ اینڈ وی فالو دا ہرڈ. اینڈ اسی لیے جو بریلویوں کے گھر پیدا ہوتا ہے بچہ, وہ بریلوی ہوتا ہے. جو دیوبندیوں کے گھر بڑا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے, وہ بڑے ہو کے دیوبندی ہی ہوتا ہے. جو اہل تشیعوں کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ اہل تشیعوں میں آتا ہے. اور سلفیوں کا بچہ سلفی ہوگا. سو آن سو فورتھ. یہ آپ دیکھیں گے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو کسی بھی پیرائی سے ہٹانا, بیکاز آف دس انیٹ کیمسٹری. جو ہمارے اندر کی کیمسٹری ہے, اس کی آوازیں سننا بہت مشکل ہوتا ہے. اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہا بندہ, مگر باڈی اجازت نہیں دیتی. دماغ جو ہے نا وہ اس طرف مائل نہیں ہوتا. اگر قائل بھی ہو جائے تو مائل نہیں ہوتا. تو اس مسئلے کو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لبرل کے گھر پیدا ہوگا وہ لبرل ہی ہوگا, جو کنزرویٹیوز کے گھر پیدا ہوا وہ کنزرویٹیوز ہی ہوگا. اب یہ جنرل الفاظ ہے جو میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں, لبرل ورسز کنزرویٹیو. اصل میں جو الفاظ ہیں نا وہ ہے ٹریڈیشنلسٹ, جو کہ اس تواتر کو نبھاتے ہوئے آئے ہیں جو کہ ان کے فور فادرز نے نبھایا. پھر ان کے فور فادرز یہاں تک کہ وہ لے کے جاتے ہیں اس پوری کی پوری ٹریک کو, اس کو سند کہتے ہیں, ڈائریکٹ نبی علیہ السلام تک. وہ جیسی بھی ہے, وہ صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں الگ بحث ہے, مگر اکارڈنگ ٹو دیم ابو بکر صدیق, علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب, عثمان غنی, سعد بن معاذ سے ابو ذر غفاری تک, یہ سارے کے سارے اسی نہج پہ چلتے آ رہے تھے. اسی لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. they don't follow حنیفہ اور شافعی, they don't follow ابن القیم اور جوزی. they follow in their own mind, they are convinced that they follow the Prophet ﷺ because they can actually replicate they tend to replicate the behavior of the Prophet ﷺ, and that's the convincing mechanism that they have. جب وہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں نا, ہر انسان پوچھتا ہے کہ کیا میں صحیح ہوں, تو اپنے آپ کو دلاسے دینے کے لیے جو تھپکی آتی ہے نا وہ آتی ہے کہ ہاں نبی علیہ السلام اگر صحیح ہے تو میں صحیح ہوں. ڈائریکٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا. اس کو اشریہ کہتے ہیں مسلم ٹریڈیشنلسٹس کو. اشریہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ان ٹریڈیشنس کو فالو کرتے ہیں جو کہ اس سوچ کو فالو کرتے ہیں اپنی طرف سے, کہ جو صحابہ کی سوچ تھی, جو انٹرن نبی علیہ السلام کی سوچ تھی. Now this is something which is what you all should know, and this is something which we all are born. اگر ہم کچھ ایسے ممالک پہ پیدا ہوئے ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کے ٹریڈیشنز فالو کیے جاتے ہیں, تو پھر تو سوچنے کا موقع بالکل ہی نہیں ملتا ایک انسان کو کہ کیا وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. مگر آج کی جنریشن چونکہ یوٹیوب پہ بیٹھی رہتی ہے, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکسپوز ہے, آج کل کے بچوں کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ ادر دین مائی پرسپیکٹو بھی کوئی پرسپیکٹو ہے. 50 سال پہلے تک عام بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ عرب میں کیا ہو رہا ہے, جو پاکستان میں پیدا ہوتا تھا, اور جو خود ڈھونڈنا چاہتا تھا تو اس کو تو مل جاتا تھا, مگر عمومی طور پہ آپ سے کہنا زیادہ تر لوگ نہیں ڈھونڈتے, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ
what's the other side of the perspective. اور بھی کوئی زاویہ ہے اسی چیز کو دیکھنے کا. نبی علیہ السلام کو کسی اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں لوگ. پھر جب کوئی پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے تو زیادہ تر لوگ تو نہیں پڑھتے نا, تو وہ دیکھتا ہے کہ امام مالک جو تھے وہ کسی اور طریقے سے نماز پڑھتے تھے اور ہم کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں. میں ایک ریگولر پاکستانی انڈین کی لائف بتا رہا ہوں, چونکہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو ریفرنس میرا پاکستانی انڈیا ہی ہوگا. سو جب اس نے جب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, جب سنی شیعہ ایک دوسرے سے ایک بچہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو وہ سنی شیعہ سے کہتا ہے کہ تم ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو, اس کا مطلب ہے تم غلط نماز پڑھتے ہو. تو جو شیعہ بچہ ہے وہ سنیوں کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ تم تو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو. بوتھ ہیو innately ingrained in their psychology کہ نبی علیہ السلام ایسے پڑھتے تھے. مگر جب سنی بچہ بڑے ہو کے یہ دیکھتا ہے کہ سنیوں کے بھی کچھ امام ایسے ہیں جو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, امام مالک جو ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, تو آل آف اے سڈن اس کو ایک ڈسوننس کریٹ ہوتی ہے. سائیکولوجیکل فینومینا ہے, اس کو کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں کہ یہ تو میرے علاوہ بھی کوئی پرسپیکٹو ہے جو کہ صحیح کہا جا رہا ہے, اس کو صحیح مانتے ہیں میرے اکابرین جو ہیں. تو پھر کیسے یہ موازنہ کیا جائے گا, انالیسس کیسے کیا جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کہاں پہ جا کے صحیح ہے کہاں پہ غلط ہے. سو جیسے ہی آپ تھوڑی سی بھی کتابیں کھولتے ہیں تو آپ کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب جو ہے نا وہ کنفیوژن کا آتا ہے. اس کو جو پار کر لیتا ہے وہ پھر کہیں جا کے انٹلیکچوئلزم کے کسی ایک پیڈسٹل کے اوپر قدم رکھتا ہے. پھر اس کو پھر آہستہ آہستہ کر کے سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ دنیا کو کیسے دیکھنا ہے. عمومی طور پہ دنیا کو جو لوگ دیکھتے ہیں, چاہے وہ اسرائیل میں پیدا ہوں یا جرمنی میں پیدا ہوں, اور جس طریقے کا تواتر چلا آ رہا ہے وہی صحیح ہے, اس کے علاوہ سارا کچھ ہی غلط ہے. اس بیس کے اوپر ہی دنیا کو وہ عام انسان دیکھتے ہیں. سو یہ تو سب سے پہلے مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے. دا فرسٹ مینٹل رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ میرے تک جو بھی بات پہنچی ہے تو میں نے وہ کانشیس تھنکنگ کے تھرو اس کو پوری طریقے سے جو ہے نا وہ I have actually monitored it and I've analyzed, اس کو کھوج کے اس کی ساری کاٹ شانٹ کر کے میں نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ صحیح بات بتائی گئی ہے مجھے میرے بڑوں کی طرف سے, اور اس کے پیچھے کیا کیا ریفرنس کہاں سے آ رہے ہیں, وہ سوچ کس کی تھی, اس سوچ نے کس طریقے سے پذیرائی حاصل کی تھی اپنے دور میں, اس کا ریفرنس نبی علیہ السلام تک کیسے لے کے جاتے ہیں. کیا پروف ہے کہ میرے والد صاحب یا میرے علماء کی سوچ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سوچ ہی ہے. I mean, this is something which a regular Muslim actually has to think about, ورنہ تو کوئی کام نہیں ہونے والا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی کیا سوچ ہے کہ جس کی بنا پہ ایک لبرل بھی اپنے آپ کو نبی علیہ السلام اور قرآن سے ہی اٹیچ کر لیتا ہے اور ایگزیکٹ الٹ بات کرتا ہے. کنزرویٹو بھی وہی بات کرتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام اور اللہ کی کتاب سے ڈائریکٹ ریفرنس لے رہا ہوں, اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کی الٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ فار ایگزامپل, خیر اس طرح کے تو ہزار معاملات ہیں کہ کر کے میں چلتا ہوں, مگر اتنے عمومی مسائل ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ پردہ کرے گی کہ نہیں کرے گی, پردہ کہاں سے کہاں تک ہوگا, جسم کا کون سا حصہ کور ہوگا کون سا نہیں ہوگا, اور آل آف اے سڈن یو اسٹارٹ ٹو پٹ ڈگری. اور کنزرویٹو مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈگری دینا شروع کرتا ہے کہ 10 میں سے 9 جو ہے نا اسکیل پہ وہ لبرل ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے خالی منہ جو ہے نا وہ کور کر سکتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں منہ کے علاوہ بھی جو بھی معاملہ کسی نے بھی بتایا ہے کہ صرف اور صرف عورت کا ستر بھی ویسا ہی جیسے آدمی کا ستر ہے ود ایکسیپشن اور فیو ادر باڈی پارٹس, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو 10 آؤٹ آف 10 لبرل ہے, یا پھر یہ گریڈنگ اس کی کم سے کم یہ زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے. میں ایگزامپل لے رہا ہوں پردے کے اوپر, بالکل ووٹنگ رائٹس, ہیومن بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر, عورتوں کے ووٹ ڈالنے کے اوپر, عورتوں کی گواہی کے اوپر, سو آن سو فورتھ. مسلمس آپس میں اس ڈسوننس میں رہتے ہیں, اور لبرلز جو ہیں وہ ایک پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, کنزرویٹو دوسرا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. تھوڑا سا اگر آپ پڑھائی کریں تو آپ کو تھوڑی سی زیادہ پرانی ہسٹری میں بے شک مت جائیں, 200-300 سال پہلے ہی چلے جائیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یورپ بھی بالکل اسی طریقے سے اسی تقابلی جائزے میں گزرا. ایک 18 سے 25 سال کا جو لڑکا اور لڑکی تھے وہ دوسرے سوچ کے لبرل سوچ کے 18 سے 25 سال کے لڑکے لڑکیوں میں آپس میں یہی سوچ کی جنگیں شروع ہو چکی ہوئی تھی. وہ بھی اس وقت چرچ اس وقت کے اسکالرس کو دیکھتے ہوئے تھے, اور پھر پتہ چلتا تھا کہ ایک نیا فلسفہ آیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ چرچ صحیح ثابت کر دیتا ہوں, یہ بات کتاب بائبل صحیح ثابت کر دیتا ہوں. یہ لڑائیاں ہر دور میں چلتی رہی ہیں ہر مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ. ابھی میں نے آپ سے کہا نا میں گلوبل لینڈسکیپ اس سیشن میں تو کور نہیں کر سکوں گا, مگر مسلم لینڈسکیپ کور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں.
سو ہوا کیا پھر مسلم بھی اسلام کا جو سوچ کا ادوار ہے اسلامی تہذیب کا وہ بھی تقریباً ایسے ہی معاملات سے گزرا. پھر جب صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا, تابعین کے بعد پھر ریگولر people who were getting farther and farther away from the Prophet ﷺ in time, اور اس وقت تو یہ پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھی, تو زیادہ تر چیزیں تو پبلش بھی نہیں ہوتی تھیں, تو خالی ایک دوسرے سے سیکھ کے آگے چلتی تھی بات. تو یہ گیپ آنا شروع ہو گیا ہوا تھا ایک عام بندے کے سوچنے والے کے ذہن میں کہ کیا گارنٹی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی یہی مطلب لیا تھا قرآن کی آیت جو آپ نے لے لیے, ویئر از دا پروف. اور پھر اس کے بعد اس کھوج کی لڑائی شروع ہو گئی کہ پھر حدیث جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے جو کہ ڈائریکٹ آ رہی ہے اس قرآن کی آیت کے بارے میں یا کسی ایک حرام حلال کے بارے میں یا could be anything, وہ پھر کس طریقے سے ان لوگوں نے چیک کی ہے جو کہ پرانے علماء کرام گزرے. اب عمومی طور پہ جو کنزرویٹو مسلم ہے, جو ٹریڈیشنلسٹ ہے, ایکچولی اس کو چھوڑیں کنزرویٹو کو, جو ٹریڈیشنلسٹ ہے وہ جو ہے نا وہ یہ بات جو ہے وہ by himself خود نہیں, they don't really dig it out themselves, even though یہ انہی کے فائدے کی بات تھی کہ وہ خود بھی اتنے ہی well versed ہوں in the way hadith is carried forth till today. اور جتنی محنت حدیث کے اوپر ہوئی ہے ٹیکنیکلی کسی اور سبجیکٹ میٹر کے اوپر دنیا میں نہیں ہوئی, to how to actually make sure that کہ کوئی کسی بھی قسم کا کوئی گرے میٹر نہ رہے اس کے اندر, کہ اس کا متن ٹھیک ہو, the context through which it is coming should be matching the context of the philosophy that Quran is trying to project. اور جب فلاسفی میچ ہو رہی ہے تو اس کے بعد پھر اس کی ریفرنسنگ ٹھیک ہو کہ جنہوں نے کہا تھا وہ واقعی اسی دور کے تھے, انہوں نے واقعی آپس میں ملے ہوئے تھے, جب ملے ہوئے تھے تو اس کے بعد اور کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہی بات کی, اینڈ سو آن سو فورتھ کرتے کرتے حدیث کی سند کے پورے چیپٹرز تیار ہونا شروع ہوئے اور جرنلز تیار ہو گئے. And the traditionalists have a lot of very strong case coming into the fact کہ یار ہمیں جو مطلب پتہ چلتا ہے نا حدیث کا وہ صحیح ہے, وہ یہی ہے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. اور دین دا اپوزنگ دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ ضروری ہے کہ ٹریڈیشنلسٹ کو بھی پتا ہو کہ بھائی اگلا بندہ مسلمان ہے, اچھی نیت سے اپنے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی پسند کرتا ہے, نبی علیہ السلام کو اتنا ہی جو ہے نا وہ چاہنے والا ہے اور جنت میں جانے کا شوقین ہے. مسلمان ہی کرتا اپنے آپ کو, مگر پھر بھی ایگزیکٹ اپوزٹ بات کرتا ہے کہ نہیں اس حدیث میں یہ مطلب نہیں ہے, یا یہ حدیث جو ہے نا وہ اس کانسیپٹ کے خلاف چل رہی ہے جو کہ اسلام بتانے کی کوشش کر رہا ہے. تو پھر کوشچن آتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ اسلام کون سی سوچ کو تمہیں اللہ نے ڈائریکٹ بتایا. نا دیٹس اے کوسچن دیٹ ایوری ٹریڈیشنل اور کنزرویٹو آسک دی لبرلز کہ تمہیں ڈائریکٹ وہی آتی ہے, وہ صحابہ کو نہیں سمجھ آئی, ان تابعین کو نہیں سمجھ آئی, تمہیں سمجھ آ گئی. اینڈ دا کاؤنٹر آرگیومنٹ از آلسو ویری اسٹرانگ کہ آپ کو کیسے پتا کہ صحابہ کو کیا بات سمجھ آئی تھی, آپ کو بھی نان صحابہ کے تھرو یہ باتیں پہنچی ہیں لکھ کے سن کے یہ وہ. سو this little battle comes into play every single century, every other decade now, because جس طریقے سے انفارمیشن فلو ہو رہی. اور پھر جو باہر کا آؤٹ آف اسلامک ورلڈ کا جو اس وقت کا پلر کریٹ ہو چکا ہے اس کو کہتے ہیں سائنس. اس سائنس کے تھرو ہم چکے پہلے اتنے ایکسپوز نہیں تھے, اب تو کوئی میسیولی ایکسپوز نہ بچہ ریچرڈ ڈاکنز کو, اسٹیفن ہاکنز کو, بچہ آئنسٹائن کو, نیوٹن کو, برائن گرینز کو, the list goes on. Every other year a new scientist is becoming a celebrity in the Muslim world. تو جب وہ سائنس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو اتنا بڑا پریشر میکنزم کریٹ ہو جاتا ہے ایک مسلمان کے پاس, اسپیشلی ایک ٹریڈیشنلسٹ مسلم کے اوپر, کہ سائنس کچھ اور بتانا کی کوشش کر رہی ہے, کہیں اور لے کے جا رہی ہے سوچ کو, اور ٹریڈیشنل اسلام جو ہے نا وہ باقاعدہ اپنی دیوار بھی کھڑی کر رہا ہے اور لائن ڈرا کر رہا ہے کئی جگہوں پہ, تو ایگزیکٹ اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر بات آ جاتی ہے. ناؤ دس از ویئر the bigger problem starts to arise, and a lot of Muslims start to get confused, and not just confused, they start to not just question but rebel against the very core of the religion that they're actually brought up on. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ اور ایک اسلامک سائنٹالوجی کہتے ہیں اس کو, اسلامک سائنٹالوجی زیادہ پراپاگیٹ ہو گئی, اور بچہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک کوشچن مارک لے کے باہر نکلتا ہے. not because کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کا دورہ کیا ہوتا ہے, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دورہ حدیث چیز کیا ہے, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا اسمار رجال کیا ہے, ان کو یہی نہیں پتا کہ
تابعین اور طب تابعین میں فرق کیا ہے اگر جب حدیث نریٹ کی جاتی ہے. They do not know anything except the fact that they have heard a lot about what's going on about in Islamic, the thought process going on, اور اس کے تھرو رولنگس کیا نکالی جا رہی ہیں, حد کیا نافذ کی جا رہی ہے کسی ایک چیز کے اوپر, اور سائنس کیا کہہ رہے ہیں. And this is why you're going to find bigger clusters and then smaller clusters in every single debate. In the traditionalist Muslims as well, liberals کا پورشن اور ٹریڈیشنلزم کا پورشن جو ہے نا وہ ہر ڈیبیٹ کے اندر آپ کو ملے گا, چاہے وہ LGBT کی ڈیبیٹ ہو, فیمنزم کی ڈیبیٹ ہو, چاہے وہ عورت کی گواہی کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہو, پردے کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہو, نکاح کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہو, انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ڈیبیٹ ہو, انشورنس کے اوپر ڈیبیٹ ہو, یو نیم اٹ, اینی اینڈ ایوری کیٹیگری یو ول فائنڈ 2 different flavors of Muslims, and they will have a pure Islamic label on their forehead, but they will be propagating 4 as well on that issue, which is coming from a non-Islamic landscape or the realm, which is the West or wherever it comes from. Now let's just take an example of LGBT. LGBT کے اوپر بھی an obvious, I mean it was a little too much of a claim of all the Muslims کہ there is no way that LGBT will be allowed or can be allowed, اور اس کے پیچھے ریفرنسز بھی اتنے تھے. مگر پھر بھی آپ دیکھیں گے اگر آپ ایک تھوڑی سی 10 منٹ کی بھی ریسرچ کریں تو you will find many Muslims who are actually trying to place this as in a grey matter. بلیک اینڈ وائٹ میں وہ وائٹ تو نہیں کرتے اس کو, مگر اس کو گرے ضرور کرتے. ایک خاص کلسٹر بن جاتا ہے اس میں بھی, اور اسپیشلی جب اورلینڈو شوٹنگ ہوئی اس کے بعد تو وہ گرے تھوڑا تھوڑا وائٹ بھی ہونا شروع ہو گیا کہ اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو اس طریقے سے مار دیا جائے, اینڈ سو آن سو فورتھ. ہر ایشو کے اوپر certain thought process starts to develop which is challenging the very core of traditionalists in Islam, and this is such a big problem because ہوتا کیا ہے اور یہ ہو کیوں رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا کرنا پڑے گا کہ وہی کیمسٹری واپس جائیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب 8-9 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے, اور جو وہ ماں باپ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے. اب بالکل اسی کیمسٹری کے اندر اصل میں ایک اور پائپ لائن فٹ ہو گئی ہے, which is the social media and all of that infernal, the science which is coming from the rest of the world. اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, یہ چرچ کے ساتھ, کرسچنس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ان کے ماں باپ یہی بات ہو رہے ہیں کہ میرا بچہ لبرل ہو گیا یا میرا بچہ جو ہے نا وہ ایتھیسٹ ہو گیا, so on. So you have to understand how to differentiate between where to draw a line. کہاں پہ آپ لوگ لائن ڈرا کرتے ہیں. میں کیا سوچوں کہ کہاں پہ جا کے جو چیز ہے وہ اللہ کے خلاف ہو گئی ہے اور کہاں تک مجھے الاؤنس ہے. یہی تو جو ہے نا وہ لکیر کھینچنے کی کوشش ہے تمام انسانوں کے اندر. سو اس کیمسٹری کو واپس چلتے ہیں. لیٹ می جسٹ ٹیچ یو اے لٹل بٹ آف کیمسٹری سو دیٹ یو ول انڈرسٹینڈ ہاؤ a human being gets convinced کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے. how a human being starts to even preach کہ باقی لوگوں کو بھی اپنے پاس لے کے. اور ہم نے دیکھا ہوگا لبرلز بھی اپنا ایک ٹولہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کنزرویٹیوز بھی, اور باقاعدہ دل سے جان دینے کی کوشش کرتے ہیں, ایکٹیویزم میں آگے سے آگے چلتے ہیں. یہ ابھی نہیں ہوا, یہ ہزاروں سال سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے. سو look at the chemistry of how a human being starts to develop a chemistry. جیسے ہی آپ کسی بھی چیز کو کی فیسٹیوٹی کرتے ہیں, کسی شخص کی فیسٹیوٹی گھر میں کرتے ہیں, تو بچہ اس شخص کو اپنا پرائم بیکن مان لیتا ہے کہ میں نے if he says something I'm going to follow it. جیسے بچہ اپنے باپ کو مانتا ہے, مگر ماں باپ بھی جس چیز کی فیسٹیوٹی کرتے ہوں, اسی چیز کو مانتے ہوں, اسی کی فیسینیشن رکھتے ہوں, تو بچہ اسی کو پرائم اپنا ڈٹرمنٹ مانتا ہے کہ جو یہاں سے آئے گی وہی صحیح ہوگی. اب چونکہ نہ کنزرویٹو کے گھر میں نہ لبرل سے گھر میں یہ ڈفرینشیشن کی رہتی ہے کہ ہم جو گھر پہ جو ماحول رکھا ہوا ہے ہم نے, جو تمہیں ایکسیس آف انفارمیشن دیا ہوا ہے, اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے, بلکہ وہ تو ان کو خود بھی نہیں آتا ہوتا کہ ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے. تو بچہ پھر شروع سے ہی ان گلوبل انٹرفیسز کو انجوائے کرتا ہے. وہ یوٹیوب پہ دیکھتا ہے کہ سائنس کہاں سے کہاں جا رہی ہے. وہ پھر جب نیٹ فلکس پہ بیٹھتا ہے تو ادھر بھی اس طرح کے پلیز چل رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے سیزنز چل رہے ہوتے ہیں جس میں سائنس کی بنا کے اوپر کیا کیا چیزیں جو ہے نا اسٹیبلشڈ فیکٹ کے طور پہ بتائی جا رہی ہیں. ایتھیزم کا کون سا فلاسفر, کون سا اسکالر اس وقت کیا باتیں کر رہا ہے. یہ اس ایج میں
اپنے, اور وہ کیا دیکھتا ہے بچہ کہ کروڑوں کی فالوئنگز ہیں, ملینز کی لائکس ہیں, 100,000 واچ آورز اینڈ بلینز آف ویوز چل رہے ہیں. All of a sudden his chemistry starts to tune into that instead of his own household. He just changes out of this his own prime beacons in alphas, and he chooses one of those or some of those or even just the subject matter. اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یار اس بندے کی اتنی فالوئنگ ہے اور میرے باپ کو یا ماں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس بارے میں سوال کا جواب کیا دینا ہے, سو he clings on to himself subconsciously, اور وہاں سے وہ لیتا ہے رائٹس اینڈ رانگس, تمام رائٹس اینڈ تمام رانگس. اگر صحیح اور غلط کی تمیز پھر وہی معاملہ جو ہے نا وہ وہیں سے سیٹ ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے خاص کیمیکل ہے, وہ کیمیکل جو ہے نا وہ یہ سارے کام کرواتا ہے. اس کو ڈٹرمننٹ آف ہائرارکی آف کمپیٹنس کہتے ہیں. ہائرارکی آف کمپیٹنس میں جو ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کو ہی آپ ہمیشہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. At some level you want to even beat that and become better than him in the very sport that he plays by the rules that he is playing. اور سے سمجھیے گا کہ فزکس کے اگر میں نے کوئی بندے پروفیسر کو اپنا alpha choose کر لیا, so I would want to be in an astrophysicist and I want to debate him and I want to outbeat and outlive his legacy, and that's the natural chemistry of a human being. Now since the Prophet is not at all celebrated in the Muslim household, if he were celebrated then معاملہ کچھ اور ہونا تھا. We actually make sure کہ کوئی بچہ قرآن اور سیرہ میں نہ جائے. کیسے ہم, how do we make sure? We make the most boring narratives around the Prophet and the most lengthy and dry prose around the Quran's translation and tafsir or seerah ke, or this is why Muslims cannot possibly put Nabi alayhi salam as the prime alpha. اور conscious human thought چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کہ میں سیرہ کے وہ والے دورے کروں اور وہ والے معاملات سمجھوں کہ نبی علیہ السلام نے ایز اے فلاسفر کس طریقے سے سوچ بنائی تھی, اور وہ بھی جس دور میں آئے تھے وہ کوئی جنرل جاہلیہ کا دور نہیں تھا, عرب میں جاہلیہ کا دور تھا. عرب کے اندر تو جاہلیت تھی, یورپ میں جاہلیہ نہیں تھی. یورپ واز فائٹنگ دا ریفارمز. ابھی ارسطو اور ساکریٹیز اور پلیٹو کے جو کارنامے تھے بڑے تازہ تھے جب نبی علیہ السلام کی نے جب شروع کیا اپنا مشن. اور روم نے جب سیپٹوجنٹ لکھی جا رہی ہے, فار ایگزامپل 200-300 سال پہلے نبی علیہ السلام سے ان کی بائبل ترتیب کی جا رہی تھی, اس وقت ڈیبیٹ پہ ڈیبیٹ چل رہی تھی. پالین کرسچینٹی واز اینڈ جیمز کی کرسچینٹی کے ورژنس پر کنٹیسٹ ہو رہے تھے. سو اٹ واز ناٹ جاہلیہ ان نان عرب اور یورپین, لیٹس جسٹ سے میسیڈونیا, لیٹس جسٹ سے روم میں, میڈیٹرینین کے آگے پیچھے, گریس میں اور روم میں بڑی انٹلیکچوئل لڑائیاں چلتی تھی. کاؤنسل آف نائسیہ 281 میں ہوئی ہے. 281 کا مطلب ہے کہ 400 years before نبی علیہ السلام. اس کا مطلب ہے کہ اٹ واز اے پولیٹیکل اپلفٹ. روم نے جو پائی ہے وہ تو آج تک چل رہا ہے. اس کے ابھی تک جب اگر کانسٹینٹین کرسچن نہ ہوتا تو پوری دنیا میں بھی کرسچن قلت سب سے چھوٹے تعداد میں ہوتے جو آبادی میں ہوتے. سو ان ادر ورڈز انٹلیکچولیزم اور تھاٹ بلڈنگ کا پروسیس سینٹ آگسٹین سے شروع ہوتا ہے, لیٹس جسٹ سے ایز فار ایز آئی کین گو, اور پھر آتا ہے ابھی کارل مارکس تک. اور ایون ابھی بھی جو ایگالیٹیرین ریفارمز ہو رہی ہیں اسکینڈینیویا میں, وہ بھی اسی بیس کے اوپر. وہی علاقہ ہے سارا, اس علاقے نے سوچنا چھوڑا ہی نہیں. یہ عربین سے جو اپنی بچیاں دفنا رہے تھے اس وقت. نہ مجھے پتا ہے کہ یہ جہلیت کا دور یورپ پہ بھی گزرا ہے. I'm purposely not touching that. I'm just talking about کہ presence of intellectualism and thought process بہت refined and reformation ہو رہی تھی اس کی, as well as جو کہ جہلیت انگلینڈ میں رہی ہے, اور جو عرب نے کیا جہلیت دیکھنی جو کہ یورپ نے دیکھ لی. بہرحال the point is this is a journey that every Muslim was supposed to take when he was 8, 9, 10, 12, 13, maybe 15. Yeah, how to teach a child how to think about what the Prophet ﷺ was going through. Irrelevant کہ اس نے بعد میں کس ڈسپوزیشن پہ اس کو اہل حدیث کرنا ہے, بریلوی کرنا ہے, دیوبندی کرنا ہے, سلفی کرنا ہے, شافعی کرنا ہے, حنبلی کرنا ہے, مالکی کرنا ہے, یہ تو بعد میں کرنا تھا ہم نے. سب سے پہلے ڈیکلریشن آف دا ٹائم وی ہیڈ ٹو, ہماری مجبوری تھی, شوق تو نہ بھی ہوتا مگر ہم نے دونوں کیسز کو ہم نے چھوڑ دیا کہ نبی علیہ السلام کو دوبارہ سے اس پروسیس سے گزارا جائے اپنے بچوں کے ذہن میں کہ ابھی جاہلیت کا دور کیسے ہے, یورپ میں کیا چل رہا ہے,
जेरूसलम में सेकंड टेम्पल तबाह हुआ हुआ कितना अर्सा हो गया है, कितना बड़ा ज्यूइश डायस्पोरा क्रिएट किया गया है, किस तरीके से रोमन और ग्रीस की आपस में जो मामला चल रहे हैं, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और फिर कौन से 2 4 5 ऐसे सोच के पिलर से जो कि क्रिएट किए हुए थे दुनिया में, उनको कैसे तोड़ा नबी अलैहिस्सलाम ने आके, सो ऑन सो फोर्थ. दिस could have been and should have been actually the first narrative of the Muslim parent. मगर वो होता नहीं, तो होता क्या फिर वो बच्चा साइंस के खुदाओं को खुदा मानता है या फिर अपने मौलवियों को मानता है. ये 2 किस्म के मुसलमान बन जाते हैं. अब मौलवी कौन होते हैं, क्या पता वो सही हो, क्या पता साइंस वाले भी ठीक हो. आई एम नॉट साइडिंग विद एनीबॉडी राइट नाउ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हो क्या रहा है दुनिया में. और जैसे ही वो साइंस के खुदाओं को लेके आता है और अपने आप को तो मुस्लिम मानता है ना, तो वो सबसे पहले इस्लाम को चैलेंज करता है, क्योंकि इस्लाम का वो वाला वर्जन उसको मिलता है जो मौलवी दे रहे थे. और वो इतना नाकिस होता है कई जगहों के ऊपर, क्योंकि मौलवी जो मस्जिद के जुम्मे में होता है, खुतबे में होता है, वो बड़ा फर्स्ट मेंटल एक्सपोजर होता है. उससे ज्यादा नाकिस इल्म तो किसी के पास नहीं होता इस्लाम में. वो इस्लाम का लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है जो मस्जिद का मौलवी. अब उसका कसूर नहीं है, वो 5-10 हज़ार में ऐसे ही बंदे मिलते हैं. जाहिर है कॉमन सेंस की बात है, वो कितना एक इल्म हासिल करने के बाद 5,000 की नौकरी करेंगे. सो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो है ना इस्लाम का, वो मस्जिद का मौलवी है. और लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कंपेयर करें ना, तो वो किसी भक्कर की या खुशाब की जो स्कूल टीचर है, या रावलपिंडी के गलियों में जो स्कूल खुलते हैं वो अपने अपने घरों में, उनकी जो स्कूल टीचर फिजिक्स पढ़ा रही है, तो वो है. तो कंपैरेटिवली दोनों एक ही तरह की कॉम्पिटेंस रखते हैं. हाउएवर इन दोनों में से जो एक ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट का एक्सपोजर घर में यूट्यूब के थ्रू आ रहा है, वो इस्लाम नहीं है, वो साइंस है. सो होता क्या है कि मुस्लिम चाइल्ड गोज टूवर्ड्स द साइंटिफिक, क्योंकि वो एक्साइटिंग भी है उसमें. ज़ाहिर है फिर आप यूट्यूब पे कंपेयर करके देख लें एक मुसलमानों की वीडियो बनाई हुई वीडियो को और एक साइंस की बनाई हुई वीडियो को. मुसलमानों की बनाई हुई वीडियो तो देखने के काबिल नहीं होती, लेट अलोन कि वो सुनने के काबिल हो. ऊपर से इतनी कुछ तमहीदें बांध के वो बेचारे अपनी तरफ से क्वेश्चन कर रहे होते हैं. अच्छी नीयत के लोग होते हैं, कुछ तो कर रहे हैं, मगर फिर जब कंपेयर किया जाता है कि फिजिक्स की कोई वीडियो आती है तो उसमें एकदम स्पेस शटल चलता है और प्लूटो तक पहुंच जाता है, तो जाहिर है फिर बच्चा फैसिनेट होकर इधर जाता है कि यार दिस इज समथिंग व्हिच इज ट्रू एंड रियल. ऑल ऑफ अ सडन ही गोस, हिज मेंटल डिस्पोजिशन फॉल्स टुवर्ड्स साइंस, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन साइंस की तरफ से वो सोचना शुरू करता है. और फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स उसका ये होता है कि अगर साइंस नहीं प्रूव हो रही, साइंस कह रही है कि ये चीज गलत है, अगर आप तुम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हदीस या कुरान को, तो फिर इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग माय टाइम ऑन. And that's the bigger problem that every human being is, every parent is facing, every human child is facing. Now, the bigger question that every liberal and every conservative had to ask, जो कि पूछते ही नहीं है, कोई भी नहीं अपने आप से ही नहीं पूछता, कि हर 100 साल के अंदर ये लड़ाई हुई है और हर 100 साल के अंदर दोनों पार्टी हारी है. हर 100 साल के अंदर दोनों पार्टी हार गई, तो इसका मतलब है कि रिवाइवल की जरूरत तो हदीस में भी पड़ी इनको, ट्रेडिशनलिस्ट को. फिर ये नासिरुल बानी की जरूरत पड़ी. क्यों पड़ी नासिरुल बानी की जरूरत उम्मत मुस्लिमा को? बिकॉज देयर वाज स्टिल समथिंग व्हिच वाज कैरिड ऑन बाय द मुस्लिम ट्रेडिशनलिस्ट व्हिच वाज नॉट एक्चुअली ऑथेंटिक और ऑथेंटिक एनफ, जो कि अमूमी अवाम तक फैल गई थी बातें. उन्होंने फिर करेक्ट किया इसको, रिवाइवल और रिफाइनरी जो है वो मुसलमानों की बार बार हदीस को साफ करती रहती है, और फिर एक मजमूआ तरतीब होता है कि दिस इज द करेक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम most of the hadith actually make it through the filter. However, some do some new findings do come about every single time somebody puts himself to the task. बिल्कुल इस तरीके से गैलीलियो को कत्ल करते हैं साइंस के बिना के ऊपर, और बाद में पता चलता है कि आधी बातें उसकी भी गलत थी. फिर न्यूटन आता है, न्यूटन बताता है कि ये लॉज हैं. आइंस्टाइन कहता है न्यूटन भी गलत था. और फिर वो स्पेस टाइम में कॉन्सेप्ट देता है, स्पेस टाइम negates the vacuum concept of Isaac Newton, and so on so forth करते. और इवन डार्विन को ले लें, डार्विन बताता है कि हर बंदा जो है वो पहले एक सेल था, हर इंसान हर दरख्त वही से सेल से निकला. उसके अगले स्टूडेंट्स 30 साल के अंदर अंदर उसको नेगेट कर देते हैं, और फिर करते करते हर 30 40 50 100 साल के अंदर अंदर पुरानी तमाम तर इंस्ट्रूमेंट्स को उठा के बाहर फेंका जाता है, दोनों साइड पे उठा के बाहर, और फिर नए इंस्ट्रूमेंट्स जो कि उस वक्त की सेंस को उजागर करने के या फिर अट्रैक्ट करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर वापस अपने कोर को हिट करते हैं, और फिर ये सफर इस तरीके से चलता जाएगा. अब इस वक्त हम 2020 में, इस वक्त where am I supposed to draw the line of whether what kind of a liberal am I or how much of a conservative am I? Naturally speaking, जो बंदा भी
دنیا کے کسی بھی لینڈسکیپ کے اندر اگر ٹریڈیشنل فیملی سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے میں کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ، بچہ تو اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کرتا، تو وہ اگر گھات کا پانی پی رہا ہے تو وہ کنزرویٹو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر لبرلزم کا کوئی نہ کوئی پرسنٹیج رہے گا، اور اس کے اندر ایک جدت رہے گی کہ اوکے میں نے یہ حدیث پڑھ لی ہے، قرآن پڑھ لی ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں پہ ٹیسٹ ضرور کروں کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں. اور اندر رکھتا ہے، اگر نہیں بھی بتاتا بھائی کہ میں آپ اس عالم کو مانتا نہیں، بیکاز ہی از saying something which does not make sense to me at all, because I have an instrument of science or some sort of enlightenment inside me. اس کو enlightenment ہی کہتے ہیں. یہ اس کو ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، اس کے اور بھی بڑے مطلب ہے، خالی ڈکشنری میں یہ مطلب مت لیجیے گا. سو اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس وقت کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسے میں نے دیکھنا ہے کہ how much of a liberal am I, how much of a conservative mindset do I myself have. اور بے شک میں لبرلس کے خلاف ہوں اور آدھے سے زیادہ لبرل، میں کئی جگہوں پہ ان سے بھی زیادہ لبرل ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی بندے کے ساتھ. اور یہ دیکھیں گے آپ کہ کافی جگہوں کے اوپر لبرلس کے خلاف بینر لگانے والے لوگ کسی اور شعبے میں ان سے بھی زیادہ لبرل ہوتے اور لبرلزم کو گالی دے رہے ہوتے. سو اٹس سم تھنگ وچ از دیٹ وی آل نیڈ ٹو ڈیٹرمن. And we need to really determine this, because it is a matter. All the Muslims are fighting the battle of آخرہ. کوئی بھی مسلمان ایسے نہیں جو کہتا ہے کہ خیر ہے آخرت میں دیکھ لیں گے، دنیا میں لبرل کنزرویٹو ہو کے لڑکے دیکھنے. Nobody is actually trying to win a battle for the sake of his own narcissistic desires. Everyone is trying to chase the absolute truth. اصل میں تو لڑائی absolute truth ہی کی ہے نا، جو 10,000 سال سے چل رہی انسانوں کی. So where do we see traces, and what is the litmus test? اس وقت جو ٹریڈیشنلسٹ ورسز لبرلس کی مین ٹاپکس کیا ہے؟ LGBT کے اوپر تو زیادہ تر مسلمان میں ابھی سروے بتاتا ہوں گیلپ کا 2008 کا سروے کہ LGBT کو کتنے پرسنٹ برٹش مسلمس think that these people should be killed. 73% people said that they should be killed instantly. Rest of the people thought that they should be killed, but they didn't prescribe that sort of a punishment جو کہ باقی کے 73% مسلمان نے کی تھی. 1% ایسا بندہ تھا، 1% ایسا جنہوں نے کہا تھا کہ ہے تو یہ غلط ہی مگر they shouldn't be killed. 1%. اس کا مطلب ہے کہ the heart of ویسٹرن یورپ کے اندر بھی جب مسلمان پائے جاتے تو LGBT کے اوپر کوئی میجر کلسٹر نہیں بنتا سوائے اس کے کہ ایک گریڈنگ میں نکل آتی. However انگلینڈ کے اندر ہی مسلم گے ایسوسیشن ہے، کینیڈا کے اندر سب سے بڑی ہے مسلم گے ایسوسیشن، ایکچولی اٹ از ویری ایکٹیو، جو کہ لٹرلی یہ کہتی ہے کہ اسلام میں قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ سوڈومی کے اوپر جو ہے نا وہ کس طریقے سے قتل کی سزا ملے گی. سو they start to argue, and all of a sudden even the liberals keep throwing the ahadith on their head. اس وقت liberals بھی conservative لگ رہے ہوتے ہیں. So it's a matter of a relative scale. کوئی بھی absolute scale نہیں ہے جو کہ ایک مسلمان کے سامنے ہو. جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکسٹریم نوشن ہے جہاں پہ ہم بالکل کلیئر ہے، وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بھی لبرل اور کنزرویٹو کی تھوڑی سی ایک پرسیپیٹیشن پائی جاتی ہے، اور لبرل بندہ بھی کئی جگہوں پہ کنزرویٹو ایبسولوٹ ٹریڈیشنلسٹ مائنڈ سیٹ کے تھرو ڈیبیٹ کر رہا ہوتا ہے اگینسٹ ایشوز وچ آر repulsive for him or her at that time. And now this is something which is which is the beauty of human variability of the kind of thought process that actually goes into the way we approach life, the way we see the world. And this is something which is every Muslim has to know. مجھے پتا ہے میں اب آپ کو ایک پرزم کے اندر لائٹ لے کے آ رہا ہوں, and I'm not doing anything کہ اس لائٹ کی ڈائریکشن کیا دوں. Should we be liberals? Should we be conservatives? اور میجر ایشوز کے اوپر کیا کیا اسٹینس ہے, but that's not the purpose of my session. I'm not going to tell you کہ کہاں پہ لبرلز غلط ہے, کہاں پہ صحیح ہے, کہاں پہ کنزرویٹو, کیونکہ that's a list of a million issues. کئی جگہوں کے اوپر liberals are absolutely correct, اور ٹریڈیشنلسٹ جو ہے they really need to define the fact کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ well argued ہیں from the left کو liberal میں اس وقت ڈبیٹ کے لیے کہہ رہا ہوں, otherwise left کے وہ بھی بڑے مطلب ہیں, and right کو میں اس وقت کنزرویٹو اس لیے کہہ رہا ہوں because it is known, it is اسی بارے میں اس کو یہی القاب دیے گئے. Now لڑکی سے ہاتھ ملانا جو ہے نا وہ
حدیث سناتے ہیں کہ نامحرم کو ہاتھ لگایا تو if you want a nail to be driven through your forehead, then you can touch the palm of a نامحرم or strange woman. Now that's something which is totally negated by the left. کہ یہ حدیث کی سند ہی ویک ہے اور it goes against the very fact کہ جو ہے نا وہ جب بیعت لی جاتی تھی تو ہاتھ پکڑ کے لی جاتی تھی, اور پھر وہ کنزرویٹو کہتے ہیں کہ وہ ایکسیپشن تھی, اور جب وہ ایکسیپشن کی بات کرتے ہیں تو وہ اس حدیث کے اوپر بھی نقب لگا دیتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے. کنزرویٹو جو کہتے ہیں کہ یہ بھی and there are something which are exception to the Prophet which came in ruling with the rulings. پردے کی itself جو ہے وہ بحث اتنی بڑی ڈیبیٹ ہے کہ پردہ لڑکی کا گھر میں کیا ہو باہر کیا ہو, اور سورہ احزاب کی آیت سنائی جاتی ہے کنزرویٹو کی طرف سے. لبرلز کہتے ہیں کہ سورہ احزاب کی تو ایک موقع کے اوپر آیت آئی تھی, آپ نے جنرلائز پوری امہ کے اوپر پوری دن کی پوری لائف لگا دی اس کے اوپر کہ ہمیشہ سے منہ کور کرے گی, اور دونوں قرآن کی آیتوں سے ہی نکال رہے ہوتے ہیں. ایک سورہ نور سنا رہا ہوتا ہے, ایک سورہ احزاب سنا رہا ہوتا ہے, اینڈ دین دا فائٹ گوز آن. ناؤ ٹو می, میں اپنی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. جب میں نے سورہ کہف کی سیریز شروع کی, and I was quoting صحابیز left, right and center. I was quoting صحابیز, میں نے تو کسی اور ٹریڈیشنل اسکالر کا نام بھی نہیں لیا. صحابہ نے کہا, صحابہ نے کہا, اس آیت کا مطلب صحابی نے یہ بتایا ہوا ہے. ایک جگہ میں نے تابعی کا بھی نام لے لیا کہ بھائی اس کے آگے نہیں میں جا رہا, اور اس کے باوجود the right wing call me the biggest liberal, جو کہ ایک نئے اور باطل کانسیپٹ کے لیے تھرو سورہ کہف ایکسپلین کر رہا ہے کیونکہ سائنس سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہے. And I was thinking maybe they don't know me, because at some points of the other debates I am known as the most right oriented classic Maulvi in the world. But jahan pe aake the Maulvis have divorced me and they said he's the biggest liberal in the world. So this is something which is a very big portion of the confusion that a human being in the Muslim Ummah is going through. اور وہ پھر اپنے آپ کو ایک ڈسنس میں he gives up and he says what, میں نے یہ بننا ہی نہیں, چاہے وہ لیفٹسٹ ہو چاہے وہ رائٹسٹ ہو, وہ دونوں کو چھوڑ کے ایک نئے ایک پرسنلائزڈ ایکسپیرینشل ڈائیگرام میں گرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم. وہ مسلمس کے اندر بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ باہر ہے. پوسٹ ماڈرنزم وہ ہوتا ہے کہ nor the left nor the right, I'm going to come up with an experience which is opinion which is based on my own experience after researching through whatever I've gone through, the philosophy of whoever I went through, and then I have enough sample from the right and from the left, and then I actually came up with a conclusion which to me makes 100% sense because of the sample that I had in front of me. اور میں نے پھر اس کے تھرو ایک ڈیریویٹو ایک کنکلوژن خود ڈرا کی ہے, اور وہ it holds true for me in this situation جس میں میں ہوں, اور جو بھی بندہ میری طرح کی سچویشن میں ہوگا اس کے لیے یہ پروگیٹو جو ہے نا وہ it should hold true, and that's the basis of postmodernism. Now اس کی بھی ہسٹری میں نہیں جا رہا. Of course this is not all of what postmodernism is. اب میں مسلم پرسپیکٹو سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو بچہ جو ہوتا ہے وہ پھر وہ ایک ہائیبریڈ ورژن بنتا ہے. وہ کہیں پہ لبرل ہو جاتا ہے تو کہیں پہ کنزرویٹو ہو جاتا ہے, اور نہ اس کی اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے, اور ہوتی بھی ہے تو وہ بیچاری آپس میں it coincides with his own principles and values at a lot of times, and then he loses his self-esteem so much and his own self-worth so much that he becomes a little pawn or of whoever is playing that bigger game of thought. اور وہ بیچارہ بس وہ ایک تنکے کی طرح پانی کبھی جہاں پہ بہہ کے جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, and then his domestic life is disturbed, his own self-esteem shatter ہو چکی ہے, تو اس کی marital life is disturbed, he's not an effective father nor an effective mother, اور وہ پھر he becomes the most ineffective portion of the whole cycle of human beings. اور جب اپنے بچوں کو بڑا کرتا ہے تو وہ اسی طریقے سے پھر ایک اس کو بیک لیش کہتے ہیں, وہ بیک لیش آتا ہے اور اس کے بچے پھر بالکل ہی اینٹی اسلامک ہو جاتے ہیں. Now this is something which is something which both liberals and conservatives better realize, and I'm not siding in anyone. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے ابھی تک دونوں میں سے کسی کی سائڈ نہیں لی, مگر میں نے ایک چیز کی سائڈ ضرور لی ہے کہ یہ کہ جب تک انسان خود نہیں سوچنا شروع کرے گا تب تک تو انسان ہی نہیں بنا, کیونکہ بھیڑ بکریاں خود نہیں سوچتی. انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوتا. You don't own your children. They're independent human beings. They're not your slaves. You have to give whatever you can so that they can become independent as soon as possible. And that's the philosophy most parents don't have. زیادہ تر پیرنٹس جو کہتے ہیں کہ میں جو ہوں بس میرا بچہ بھی وہی بنے گا,
وہ اپنے کپڑے بھی اس کو پہناتے ہیں اور اپنا مذہب بھی اس کو پہناتے ہیں. ایون دو مذہب تک تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یار اللہ رسول تک تو سب کچھ ٹھیک ہے, بٹ جسٹ بیکاز یو ڈنٹ ریسرچ ڈزنٹ مین ہی از نیور گونا ریسرچ. اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ ایون ٹریڈیشنلسٹس ڈس ایگری اپون. جو میں کہہ رہا ہوں بالکل اسی پوائنٹ آف ویو پہ ایون ٹریڈیشنلسٹ ہے کہ جب تک خود علم نہیں حاصل کرو گے تب تک کس بنا پہ کہتے ہو کہ میں دیوبندی ہوں تو میں بریلوی ہوں, میں شیعہ ہوں یا میں سنی ہوں, میں حنفی ہوں یا مالکی ہوں, میں سلفی ہوں, میں لبرل ہوں یا میں کنزرویٹو ہوں. ہاؤ کین یو پاسبلی جسٹ. اور موسٹ آف آل ٹریڈیشنلسٹ کے پاس تو پھر ایک ٹرمپ کارڈ ہوتا ہے کہ ٹریڈیشنلسٹ کا مطلب ہی ٹریڈیشنلسٹ ہے, تو اس لیے میرا بچہ بھی ٹریڈیشنلسٹ ہوگا. تو بھائی تو کس بات کا ٹریڈیشنلسٹ ہوا بھائی؟ اور صحیح کہتے ہیں. مگر لبرلز کے جب اپنے بچے لبرلز بنتے ہیں, that is a paradox, because a liberal cannot harbor a liberal in his house. A liberal has to make sure that the child actually thinks on his own, otherwise he's not a liberal. Liberal کا مطلب لبرٹی سے, لبرٹی کا مطلب آزادی, کس چیز کی آزادی؟ سوچنے کی آزادی. اس کا جو لفظ ہے نا وہ تو چلیں یورپ سے آیا, وہ بھی لیٹر پارٹ آف دا 17th century میں یہ کوئن ہو گیا تھا جان لاکس کے ایسیز کی وجہ سے. میں نے اس کے اوپر پورا سیشن کیا ہوا ہے. If you go through my session on John Locke's essay on the political system of Islam, you'll find out کہ کس طریقے سے اوریجنل لبرلزم کی کس طریقے سے یورپ میں اور اسپیشلی فرانس میں بنا پڑ رہی تھی. مسلمانوں میں کہ تقریباً بھی یہی دور ادوار گزرے ہیں. So a regular Muslim right now, let me just draw into a conclusion right now. A regular Muslim right now who is in the 20s and 30s, there is no way that he's a traditionalist by pure definition of traditionalist. He has to have a portion of liberalism in him, otherwise he did not. یا پھر وہ پھر گھر سے نکلا ہی نہیں, یا وہ اپنی اس مسجد سے اور گھر سے باہر کا سفر نہیں, کیونکہ اس کے ابو جی وہ مسجد کے مولوی تھے. Otherwise if he's going to school, if he has friends, if he's got access to the regular resources, he has already been tuned in to whatever the world is going through, اور اس تمام ٹیوننگ سے اس نے وہ جو کانسیپٹس جو مٹیریلائز کر لی ہیں, سبسٹینشیٹ کر لی ہیں اپنے دماغ میں, وہ سوچنے میں مجبور ضرور کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از سم تھنگ which is very rare for this sort of a child. جو ملینیلس کے بچے اب پیدا ہوئے ہیں, وہ انٹرنیٹ کے اندر جو پیدا ہوئے, ان کو بائی گفٹ ایک ایسی لبرٹی ملی ہے جو کہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ایون ٹریڈیشنلسٹ کے بچوں کو بھی وہ لبرٹی ملی ہے کہ میں ایٹ لیسٹ چیلنج نہیں کروں گا, مگر ایٹ لیسٹ یہ مجھے پتہ چل گیا کہ دوسرا بھی کوئی پرسپیکٹو ہے میرے پرسپیکٹو کے اگینسٹ, اور وہ اس کے بھی اتنے ہی ملین بلین ویوز اور فالوئنگز ہیں, اور اس میں بھی بڑے بڑے نام ہیں جو کہ دے ریناؤنڈ تھنکرز, اور وہ بھی ڈائریکٹ پچھلے 1200-1300 سال ضرور چاہتے ہیں. اگر 1400 سال تک نہیں بھی جاتے تو ایٹ لیسٹ وہ متزلہ تک پہنچ جاتے ہیں, 1200 سال تک پہنچ جاتے ہیں. اینڈ these are people who have a very convincing argument at some level as well. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. The traditionalists right now believe کہ عورت کا دو عورتوں کا ایک ووٹ ہے, جبکہ ابن القیم کے اپنے جریدے میں انہوں نے کنونسنگ آرگومنٹ دیا ہوا ہے کہ ہر کیس کے اوپر دو عورتوں کا ایک ووٹ نہیں ہے. اگر ہر کیس کے اوپر دو عورتوں کا ایک ووٹ لیتے تو بڑی بڑی جگہوں پہ مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے. when me myself or I myself actually released a video کہ اگر عورتوں کا ایک ووٹ ہر جگہ پہ ہوتا, ایک گواہی, تو حضرت عائشہ کی 32 احادیث جو ہے ساتھ ساتھ کسی اور خاتون سے بھی مروی ہونی ضروری ہو گئی تھی. Why did we take every single hadith of عائشہ رضی اللہ عنہ as the testimony کہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہی جو کافی ہے گواہی ان کی, انہوں نے سنا نبی علیہ السلام سے. وہاں پہ ہم نے دو عورتوں کی گواہی کیوں نہیں لی؟ وہاں پہ اکیلی حضرت عائشہ کی گواہی کافی کیوں تھی؟ all of a sudden میرے اپنے سرکل کے جتنے بھی جو my own teachers, even they started jumping on me کہ تم تو اس حدیث کے خلاف بات کر رہے ہو کہ دو عورتوں کی ایک گواہی. Even though میں نے I had to refer to Ibn al-Qayyim's journal on the fact کہ صرف کانٹریکچوئل اور بھی فزیکل کانٹریکٹس کے اوپر اور دو عورتوں کو ایک گواہ بنانا ضروری تھا, اس کے علاوہ نہیں تھا. I'm just telling you my own experience here, and as you can see through my own works, جو کہ آپ نے اگر نہیں کیے ضرور دیکھ لیں, most of the works that I actually gave, I actually am a pro-traditionalist view because of the fact کہ I did not want to create that sort of an influence کہ آپ اس ایج میں چیلنج کرنا شروع کر دیں, کیونکہ مجھے پتا ہے میری آڈینس کا کہ ابھی سے آپ اپنے ٹریڈیشن کو چیلنج کرنا شروع کریں. فرسٹ یو نیڈ ٹو بلڈ اپ اے تھاٹ کہ ایک پوائنٹ آف ویو پوری طریقے سے ہے کیا,
ایک بندے نے اگر ساری احادیث نہیں پڑھی ہوئی, ایٹ لیسٹ صحیح ستہ کی نہیں پڑھی ہوئی, ایٹ لیسٹ مسلم اور بخاری نہیں پڑھی ہوئی, اگر اس نے قرآن پاک کی 3-4 منیمم وہ بھی عربین تفسیر نہیں پڑھی ہوئی, تو وہ چاہے ٹریڈیشنلسٹ ہے چاہے وہ لبرل ہے, ہی ہیز نو اتھارٹی, ہی شوڈ ناٹ ہیو دا گٹس ٹو اوپن ہز ماؤتھ کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے ایز اے مسلم. سو دیر از اے سرٹن بیسک پری ریکوزٹ and even at level presupposition in any debate کہ آپ ایک پوائنٹ آف ویو کو پوری طریقے سے جانتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ آف ویو ابھی آپ کے سامنے آئے ہیں, you have an instrument to measure it. عمومی طور پہ 6 حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں, 2 آیتیں آتی ہیں, اور اس کے باوجود بھی ایک مولوی صاحب جرا کر رہے ہوتے ہیں, اور عام بچہ ڈاکنز کی بنا پہ یا ڈاکنز کے خلاف بھی باتیں کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ اوور آل اپنی کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو ایون ڈاکنز کو بھی ویلیڈیٹ کر دیتی ہے کئی جگہوں کے اوپر نیچے ڈاکومنٹس پیور اسلامک تھیولوجیکل فلاسفی کو بیک کر رہا ہوتا ہے. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو پلیس یور سیلف اینڈ ہاؤ ٹو ایکچولی آئیڈینٹیفائی یور سیلف اینڈ ڈونٹ جسٹ اسٹارٹ کیرنگ اے بینڈینا آن یور ہیڈ کہ میں یہ ہوں, اینڈ تلوار نکالی اور باہر نکل گئی اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. اور سب سے پہلے تو کیوں مارتے ہیں, سب سے پہلے تو ججمنٹ, پری ججمنٹ کہتے ہیں نا, پری ججمنٹ کہتے ہیں prejudice is Latin for pre-judgment. پہلے سے ہی پریجوڈسڈ ہوتے ہیں ہم دوسرے کے خلاف, اور وہی میں نے آپ سے کہا نا پہلے سیشن کے پہلے منٹ میں کہ سب کانشیس بائسنس ہوتی ہے ہماری, جو ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سب بیوقوف ہے, نااہل ہیں یا ایون میرے دشمن ہیں. سو مائی جاب ہیئر واز ٹو ریز دی IQ of everybody who's listening that you cannot possibly be placing yourself in a certain side of the whole picture, and then unless of course you know everything about it, and also you know everything about the counter argument, other side of the story, the other argument, left side of the house. وہ بھی مسلمان ہیں, یہ بھی مسلمان ہیں, ان کا بھی انٹینٹ ٹھیک ہے, ان کا بھی انٹینٹ ٹھیک ہے, ریسرچنگ میتھڈالوجی کن کی کیا ہے موسٹ آف دا ٹائم وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے. انہوں نے کہاں تک پہنچ گئے, آپ کہاں تک پہنچ گئے, بس یہ فرق ہوتا ہے عمومی طور پہ. کئی جگہوں کے اوپر یہ دونوں کے دونوں اگر اور ٹائم گزارے اور ریسرچ کرے تو دونوں کے دونوں اس طرح ادغام ہو جائے گا ان کا. اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بلیٹنٹلی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں ریسرچ کے بعد بھی, تو وہ جگہوں کے اوپر وی کین الاؤ دیٹ ڈسکشن اور ڈبیٹ. وی شوڈ ایون ان آور ہاؤسز we should make our kids debate and reconcile certain issues جو کہ 14-15 سال کے ہمارے بچوں بچیوں کو ہر وقت ڈیبیٹ کرنے چاہیے کہ میں ایک انٹلیکچوئل ہنگر کو کیسے اپنے بچوں کی پوری کر رہا ہوں. مجھے خود ایک ایسا پوائنٹ یا ایسا سبجیکٹ دینا چاہیے کہ اس پہ ڈیبیٹ کرو اینڈ لرن دا پرسپیکٹو آف ادر پیپل. مے بی ایٹ ٹائمس, not maybe, most of the times we're too arrogant to even think about the fact کہ کیا میں غلط ہو بھی سکتا ہوں, کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. we just have a natural disposition, اور یہ itself اسلام کے خلاف. So I'm not propagating liberalism, nor am I propagating conservatism here. That was not the objective. I can literally put a microscope and tell you کتنے percent میں liberal ہوں, کتنے percent نہیں ہوں, کتنے percent میں pure traditionalist مولوی ہوں, کتنے percent نہیں ہوں. I can do that, but that's not the point of the session here. The session is designed so that آپ سب کا IQ بڑھ جائے کہ ایک منٹ سب کچھ ایک سیکنڈ کے لیے روک دیں اور یہ دیکھیں کہ کن جگہوں پہ کون صحیح ہے, وہ کہیں سے پہنچ گیا اس جگہ پہ, میں کیوں نہیں پہنچا ابھی تک اس جگہ پہ. اور جسٹ بیکاز میں ایک جگہ پہ پیدا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اگر شیعہ پیدا ہوں تو شیعہ ہی مروں گا, سنی پیدا ہوں تو سنی مروں گا, جسٹ بیکاز کہ میں نے سوچنا ہی نہیں ہے. یہ اسلام کی اس روح کے ہی خلاف ہے. ایکچولی یہ ہر مذہب کی روح کے خلاف ہے. اسلام تو آئی اس روح کو توڑنے کے لیے تھا کہ جسٹ بیکاز آپ کافروں میں گھر پیدا ہو گئے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کافر ہی مرو گے. یہی اسلام کا پروپیگنڈا ہے اور یہ ہمارا فلسفہ ہے. ہم تو ہر غیر مسلم کو مسلمان کرنے والی فورس بنے ہوئے پھرتے ہیں. ہر بچہ کنورٹ کر رہا ہوتا ہے. خود لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کرنے کی جرت کرو, مگر اپنا پوائنٹ آف ویو چینج نہ کرنے کی جرت ہمارے اندر ہر وقت ہوتی ہے. چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ لبرل ہو, اپنا پوائنٹ آف ویو سے نہ ہلنے کی سب سے پہلے قسم اٹھاتے ہیں اور لوگوں سے پھر ان کا پوائنٹ آف ویو ہلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. انڈرسٹینڈ دا بیوٹی آف دا ویرائٹی آف تھاٹ دیٹ ہیومن بینگس ہیڈ ٹو ارائیو ایٹ. ایک ہی تصویر کو دو بندے دیکھتے ہیں, دو الگ الگ مطلب نکالتے ہیں.
اس لیے اس بیوٹی کو ایکسپیرینس کریں, انڈرسٹینڈ دا بیوٹی آف دس ویرائٹی آف human experience and human thinking, and then the scale of Quran and Sunnah can be debated at a level when you have already gone through the Hadith and the Quran through different eras. وہ بھی تفسیر آپ نے الگ الگ ایراز کی پڑھی ہو, تب کہیں جا کے آپ کا اتنا ایکیومنٹ بن جاتا ہے کہ یو کین ایکچولی پٹ دیٹ ہول آرگیومنٹ آن دا ٹیبل اینڈ سے, یو نو وٹ, اب میں سرجری کرنے کے قابل ہوں, اب مجھے بتاؤ مریض کو کہاں پہ کیا ہے مسئلہ. سو ہوپفلی دس واز اے سیشن ویئر میں کوشچن لینے کی کوشش کرتا ہوں. آئی ڈونٹ نو اف آئی کین because of the differential between my laptop and this. If there are any questions, you can write them down. آپ ضرور لکھیں, اور سب سے پہلے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے ہم. میں اس کو ریفریش کر دوں. Otherwise, we can always answer those questions in the comments by writing them down ourselves. I hope everybody has a more wider gaze, اپنی نظر کو اس نے اور horizontal stretch دی ہے, اور زیادہ جو ہے نا لائٹ اس کے کیمرے کے اندر آنا شروع ہو جائے گی آج کے بعد. Just because somebody quotes Gandhi, don't judge him. Just because somebody quotes Dr. Israq, don't judge him. Try and understand where he's coming from. And unless you start to think, you have not even started the journey of being a human being, let alone a conscious intellectual. So ہر ایک کو سوچنے کی آزادی دیں. یہ والی لبرٹی تو ہر انسان کو دینی, چاہے کسی بھی آپ اسپیکٹرم میں ہیں, وہ آپ کو ضروری ہے. چاہے آپ ٹریڈیشنلسٹ بھی ہیں تو آیتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں, کبھی کیا سوچنے والا اور نہ سوچنے والا برابر ہو سکتے ہیں. تو انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ انیویٹیبلٹی یہی ہے, ناگزیر ہے یہ کہ سوچنا دونوں سائڈس کے اسپیکٹرم میں ہو. سکھاتے ہو اپنے بچوں کو, اور جو نہیں سکھاتا وہ جو کہتا ہے کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا وہ درست ہے, تو وہ پھر نیچرلی آج کل کے دور میں اس کا وہ ایک اسپرنگ افیکٹ سے جیسے ہی بچے کو انفارمیشن ملے گی از گونا اسپرنگ آؤٹ آف دا whole tradition of the household. So let me see if I can get those questions in. I somehow, okay, now I can actually see the comments. Yeah, there are not many questions here, but so we'll just take those questions in okay, I have this question. ہم کیسے اپنے ارد گرد کے ماحول سے خود کو ذہنی طور پر چڑھا سکتے ہیں, چاہے وہ روایتی ہو یا لبرل؟ مجھے کوشچن کی سمجھ نہیں آئی. چڑھا سکتے ہیں مطلب یو مین کم آؤٹ آف اٹ؟ سو لیٹ می جسٹ گیو یو اے کوئک آنسر ٹو دس. ہم اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ کو اس سے بہتر کریں؟ کسی بھی شخص سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. علم کے علاوہ دو اشخاص کا آپس میں, دو آدمی دو عورتوں کا آپس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. سو جو سوچ ہے وہ علم کی بنا پہ بنتی ہے. بھائی یاد رکھیے گا اعمال کا دار و مدار جس طرح نیت پہ ہے نا, نیت کا دار و مدار انسان کی سوچ کے اوپر, اور سوچ کا دار و مدار انسان کے ماحول پہ. تو ماحول اصل میں آپ کی سوچ کو پست بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ. اگر آپ اس کو چیلنج کریں گے تبھی باہر نکلیں گے. اگر ماحول آپ کا کھولنے والا ہے, آپ کو آپ کے دماغ کو نشو نما کرنے والا ہے, تب کہیں سوچ بڑی ہوگی, تب کہیں جا کے نیت بنے گی, تب کہیں عمل میں آئے گا بڑا عمل. ورنہ چھوٹے چھوٹے بندے بونے دنیا میں پھرتے رہیں گے جو زیادہ تر اس وقت پھر رہے ہیں. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. جب تک کتابیں نہیں کھولیں گے, اور وہ بھی کتابیں وہ نہیں کھولیں گے جس کے تھرو آپ کو دوسرا پرسپیکٹو بھی مل رہا ہو کہ باقی کے لوگ کیوں میرے سے الٹی بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کیسے مان رہے ہیں. یاد رکھیے گا جب تک آپ اپنے غلط ہونے کے گمان کو اور دوسرے کے صحیح ہونے کے گمان کو گفتگو کے سے پہلے اپنے اندر لے کے نہیں چلتے, تب تک تو اخلاق ہی نہیں آیا آپ کے اندر. اخلاق کی پہلی نشانی ہے کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں اور آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تب میں آپ سے بحث شروع کروں گا.
ورنہ تو ایروگینس ہے آپ کے اندر صرف کہ میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، تو بحث کس بات کی؟ تو پھر تو ایک تکبر اور کبر ہے. نبی علیہ السلام اور قرآن یہ دو ایسی باتیں جن کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ والا گمان لانا جو ہے نا یہ نبوت کی شان کے خلاف تھا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام آ کے پہنچاتے تھے he could not carry that sort of a stance. مگر غیر نبی کی یہ نشانی ہے ہی نہیں، غیر نبی کی یہ نشانی نہیں ہے کہ میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. سو انڈرسٹینڈ. میں آپ کو اسی حدیث سناتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ، ویسے ایک ریفرنس دے رہا ہوں، فجر کے بعد خواب کی جو ہے نا تعبیر، وہ خواب پوچھتے تھے پھر وہ تعبیر بتاتے تھے. ایک دفعہ خواب، میں خواب تو نہیں سناؤں گا آپ کو، خواب سنایا ایک صحابی نے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تعبیر یا رسول اللہ سناؤں، تو انہوں نے بھی تعبیر سنائی نبی علیہ السلام کی اجازت سے. تو سب نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی کیا تاثر ہونا ہے اس کے اوپر. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کچھ تعبیر بالکل صحیح بتائی اور کچھ غلط بتائی. تو آپ خود سوچیں آج کل کے علماء کرام کو یہ علماء کرام کیا سائنس کے اسکالرس کو بھی اور لبرلس کو بھی یہ بات تو کہنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ بھائی میں جو کچھ میرے تک پہنچ گیا وہ بالکل درست پہنچا، بس کہانی ختم. ہر انسان کے اندر جو غیر نبی ہے اس کا موقف غلط بھی ہو سکتا ہے، اگلے کا صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو انڈرسٹینڈ. کیسے پتہ چلے گا؟ سنیں گے تو پتہ چلے گا. ہم سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. اختلاف کی جتنی ضرورت ہوتی ہے آئی کیو کو، اتنا ہی اختلاف کے خلاف ہو گئے ہم انسانوں کے مخالف ہو جاتے ہیں rather than اس کے پوائنٹ آف ویو کے مخالف ہونا. پوائنٹ آف ویو کے مخالف ہونا تو سب سے بڑی خوبصورتی ہے انسانوں کی، مگر ہم انسان کے مخالف ہو جاتے ہیں. انسان سے کہا نا جج کرنا بند کر دیں تو دیکھیں بھی ترقی کیسی ہوتی ہے. کوئی بھی شخص دوست کی ایجنتی نہیں ہے. تو اسلام کی اپنی نہج کے خلاف ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو دوست کی ایجنتی کہہ دے. اللہ تعالیٰ نے وعیدیں سنائی، نبی علیہ السلام نے وعیدیں سنائی کہ ایک انسان کی جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ دوسرے کے بارے میں سوچے کہ ایجنتی ہے دوست کی اور کو ٹائل لگاتا رہے. سو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت برسائی اس شخص پہ، ایسے مسلمان پہ لعنت جو لوگوں کو جنتی ہے دوست کی کہتا پھرتا ہے دنیا میں، کہ کوئی شخص نہیں ہے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے یہ بتانے کی کہ کون جنت میں جائے گا. اور ہم یہاں پہ لبرل کو دوستی یا مولوی کو دوستی کہتے پھرتے ہیں کہ یار یہ تو نہیں بچنے والا. سو بی اوپن ٹو دس. آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ دس کوشچن. لیٹ می جسٹ ریڈ دس. بچوں کو سوچنے کی عادت کیسے ڈالی جائے؟ بچوں کو سوچنے کی عادت ڈبیٹس کے تھرو. پوائنٹس دیں ان کو، سبجیکٹ میٹر دیں، پھر اس کو کہیں کہ اس کے اوپر کل ڈبیٹ کرے. ڈبیٹ کا مطلب ہے پہلے ایک پوائنٹ آف ویو اس کو دیں، اس نے جو بھی تیار کیا ہو اگلے دن اس کو اسی کا اینٹی وہ دیں، جو ہے نا وہ اسی ٹاپک کے اوپر اس کو اگینسٹ، اس کو کہیں کہ پورا پریپیئر کرے اگینسٹ دس سبجیکٹ. پھر وہ اگلے دن جب آئے گا تو 3 یا 4 دفعہ کے بعد اس کی خود ہی سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات خود ہی بیٹھنا شروع ہو جائے گی کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ انتہائی ایکول ویٹ رکھتی ہیں اور دیر از نو وے ٹو ایکچولی بی ایروگینٹ ان بلیونگ کہ ہاں جو میں نے پڑھ لی ہے بات یا میرے جو بڑے بوڑھے کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. کین یو پلیز ریپیٹ دا ڈیفینیشن آف لبرلزم ان اسلام؟ لبرلزم ان اسلام جو ہے نا قرآن پاک کی اور حدیث کی اس انٹرپریٹیشن کو کہتے ہیں کہ جو کہ ٹریڈیشنل اسکالر اسپیشلی دا فرسٹ 100 ایئرس کے جو اسکالرز ہیں ان سے لی گئی یا پھر نیچے تواتر سے آتی ہوئی کسی بھی انٹرپریٹیشن کو وہ نہ مانتے ہوں اور وہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو اپنی ایکسپیرینس کے تھرو، اپنے ایکسپیرینس کے تھرو آف دا ورلڈ نریٹنگ اٹ ٹو ویئر ایور دے گاٹ اے ریفرنس پوائنٹ، چاہے وہ سائنس کا ریفرنس پوائنٹ ہو یا پھر ان کی اپنا ایکسپیرینس ہو، اس سے وہ ڈائریکٹلی وہ مطلب لیتے ہیں. اس کو لٹرلسٹ کہتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی وہی والا مطلب لٹرلی لیتا ہے جو اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مطلب ہی صحیح ہے. اس کو ہم عمومی طور پر اسلام میں مسلم لبرلس کہتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا لبرلس کی نشانی یہ رکھی کہ زیادہ تر حدیثیں نہیں مانتے، اور جو کہ صحیح کہتے ہیں وہ نہیں مانتے. تو وہ کس بنا پہ نہیں مانتے؟ بولے وی کین ڈیبیٹ دیٹ. کیا پتا وہ کئی جگہوں پہ ایسی حدیثیں نہ صحیح مانتے ہیں جو ان کی اپنی ایکسپیرینس پہ پوری نہیں اترتی ہیں، ان کے پروگیٹو کو پورا نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر پھر جرا ہوتی ہے اور ان کو پھر الزام تراشی کی جاتی ہے کہ یہ چونکہ ویسٹ کا پجاری ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ ویسٹ کے خلاف ہے اس لیے وہ مانتا نہیں. وی کین اونلی آسک اف ہی ڈز دیٹ وی کین ڈیبیٹ دیٹ، بٹ اف وی ڈو ناٹ نو اس کے دلوں کا حال تو نہیں ہم جانتے. سو وی کینٹ جسٹ
put a judgment on him کہ ہاں یہ اسرائیل کا جو ہے نا وہ چھوڑا ہوا ایک مہرہ ہے, اس لیے وہ حدیثوں کے خلاف ہے. So we do not know that unless of course we ask. And if somebody says yes, اسرائیل میں یار یہ بات نہیں چلے گی, مجھے اسرائیل کا ویزا چاہیے, تو میں نے حدیث کے خلاف بات کی, تب تک ہم کیسے کہتے ہیں وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. So understand this. Let me just go through the next question. Okay, I think the questions are done and everyone just jumping into compliments, so let's just call it a night. Yeah, 7 ho gaye. So I hope everybody is clear about basic IQ بڑھ گیا سب کا کہ کس طریقے سے میں نے دیکھنا ہے اس پورے کے پورے معاملے کو. اپنے تجربے پر جانچنے کا عمل کس عمر کے فرد کے لیے مناسب ہے, زیادہ مناسب ہے؟ اگر تو ایک بچہ واقعی علمی سفر کر رہا ہے تو پھر تو عمر کم بھی ہو تو کافی ہے. مطلب ایک بچہ یہ پاکستان یا انڈیا کے جو دنیا کے انٹرنیشنل اسکول سے چل کے باہر آ رہا ہے تو پھر اس کو بیچارے کو تو ابھی تو الف بے بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ زندگی کا تجربہ کیا ہوتا ہے. But if he's consciously being brought, raised on the standards کہ اس کو پتا ہو کہ کیسے کسی چیز کو, جیسے میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, امام شافعی جو تھے 12 سال کے تھے تو مفتی ہو گئے تھے. He had the analytical sense developed through his rigorous training کہ کس طریقے سے الگوریتم سیٹ کرتے ہیں, ایک حدیث کو کہاں کہاں پہ ریفر کر سکتے ہیں, کہاں نہیں, اور کس حدیث کو کب ریفر کر سکتے ہیں, کرنا ضروری ہو جاتا ہے. سو 12ویں سال میں اب میں کہہ دوں کہ ہاں 12 سال کا جو ہے نا بچہ وہ کافی ہے اس کا تجربہ, تو that will be wrong because now I know کہ 12 سال کا بچہ جو اس وقت ہے وہ تو او لیول کے پیپرز کی تیاری کر رہا ہوتا, تو اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ روڈ کیسے کراس کرنی ہے. سو انڈرسٹینڈ there is no one age that I can tell you. I can tell you a psychological age تو 12 سال سے کم کے بچے کو تو بالکل بھی نہیں, کیونکہ اس کا جو ہے نا پری فرنٹل کورٹیکس ابھی ڈیولپ نہیں ہوا, ابھی اس کو اس طریقے کی ریشنلائزیشن آئے گی بھی نہیں. وہ جب دماغ کا حصہ ہی نہیں بنا ریشنلائزیشن کا تو آگے کیا چلے گا. سوری. سو ان دا کرنٹ ڈے اینڈ ایج اگر اس بچے کو ایک دونوں سائڈ آف دا پکچر آپ دے رہے ہیں, 15-16 سال تک اس کو اتنا تجربہ ہو جانا چاہیے تھرو دا بکس اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا میجر پلیئرز آف دا گیم آف تھاٹ بلڈنگ, اتنا پتا ہونا چاہیے اس کو کہ میجر پلیئرز کون سے ہیں, ان کے کیا پوائنٹس آف ویو ہیں اور وہ کیوں ہیں ان کے وہ پوائنٹس آف ویو. تو اس کے بعد وی کین ایکچولی put him in the big game of life کہ okay, you know what, now you should start to construct your own opinion about this and he should be able to debate it. یاد رکھیے گا جس کا ڈیبیٹنگ کا زیادہ تجربہ ہے, ڈیبیٹ کا مطلب تقریر نہیں ہوتا, I'm hoping you all know that. So he's debating the arguments versus the counter arguments. تو پھر اس کو جتنا زیادہ ٹائم گزرے گا اتنا زیادہ وہ میچور ہوگا to understand the prerogative of the other party. And this is how you raise up the learning and the thinking process of a child. اس کے علاوہ انسان کی تھاٹ بلڈنگ ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ پوائنٹس آف ویو کو جانتا نہ ہو اور ان کو پرکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. کرتلین, آپ اسکول سسٹم کے خلاف ہیں تو اس کا آلٹرنیٹیو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کین یو پلیز گیو اے کمپلیٹ لیکچر آن دس ٹاپک سم ادر ٹائم؟ I have and I am intently and blatantly against this very system. آپ کو بہتر پتا ہے سائیکالوجی کے خلاف ہے, فزیولوجی کے خلاف ہے اسکول سسٹم. وہ بچے کے ڈیولپمنٹل سائیکل کے ایگزیکٹ اپوزٹ چل رہا ہے. آپ تو خیر کوئی تیزی سے چل رہا ہے. سو اس کا آلٹرنیٹیو جو ہے نا وہ یو رائٹ اٹس اے لانگ سیشن, مگر اس کے اوپر کافی سارے سیشن میرے ہیں. گو تھرو گوگل ساحل ادیم اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ, آپ کو ضرور ملیں گے. اینڈ آئی ہوپ یو and if you still have answers you can ask us on any forum. یہ میرا پیج تو نہیں ہے, I'm a guest here, so ask us on our own pages. Even here I can answer them because this team of Faith Mission will of course give me all of those questions. مجھے دیں گے وہ سوال. متوازن راہ کے لیے آپ کب
کتب بینی کا معیار واضح کیجیے. اس کے علاوہ خود میں توازن لانے کے لیے ایک چیز لازمی کیا ہے. دیکھیں ایک چیز تو سب سے پہلے تو چونکہ اب نبی علیہ السلام کا دور نہیں ہے تو ہمارے اوپر ایک لبرٹی ہے جو کہ ہم نے پریکٹس کرنی ہی کرنی ہے. اتنا لبرل ہونا ضروری ہے کہ آپ ہر ایک کو چیلنج کریں سوائے نبی علیہ السلام کے کوئی بھی, چونکہ آپ صحابہ بھی نہیں ہیں, تابعی بھی نہیں ہیں. Now we have to challenge. Otherwise, there is no way you're going to survive. You'll have to challenge this. I know I sound like a liberal right now. But unless you challenge the perspective, you will not get to the core of the perspective. آپ چیلنج اس لیے اتنی سے تھوڑی کریں گے. چیلنج کا مطلب ہم نے غلط لے لیا نا. کہ چیلنج کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غلط ہے. چیلنج کا مطلب ہوتا ہے یہ کیوں صحیح ہے, مجھے ثبوت دیں. یہ چیلنج ہوتا ہے. چیلنج از ناٹ ٹو ون اے بیٹل, چیلنج از ٹو لرن اینڈ گیٹ ٹو دا کور. سو یہ سب سے پہلے تو یہ چیلنج اپنے اندر, اپنے بچوں کے اندر کریٹ کریں کہ جسٹ بیکاز میں نے کہہ دیا ہے نہیں, یہ صحیح نہیں ہو سکتا. خود ڈھونڈو کتاب میں کہ میرے والد صاحب کیوں یہاں پہ درست تھے اور کیا پتا میں غلط ہوں. ہمارا اندر تو اتنی ایروگنس آ چکی ہے کہ اپنا بیٹا بھی ہمیں چیلنج کرتا ہے تو تھپڑ ریسیو کر دیتے ہیں. کسی اور کے لیے تو کیا جرت کرنی. سو انڈرسٹینڈ, بچوں کو چیلنجز بنائیں. چیلنجنگ کوشچن شوڈ بی ریلی. تمیز ضرور سکھائیں, تمیز سے نہ کوئی چیلنج کریں, مگر یہ سوال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا تھا قرآن پاک میں. سورہ احزاب کا کتنا پیارا اصول ہے کہ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو سیدھی بات کرو گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی مولوی صاحب کو, عالم کو, سائنٹسٹ کو, فزسسٹ کو, اپنے ابا جی کو چیلنج نہیں کر رہے تو ہم کیوں اشارے کنائیوں میں بس بتا رہے کہ مسئلہ تو ہے, سمجھ تو نہیں آ رہی مگر آپ نے کہہ دیا, تو یہ سیدھی بات نہیں ہے. یہ ہم ان سے ڈر رہے ہیں, ہم ان پیڈسٹل سے ڈر رہے ہیں, ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ والا انسٹرومنٹ دے کے ہر انسان کو لبرٹی اور لبرل بنا دیا تھا یہاں پہ آ کے کہ جب آپ نے بات کرنی ہے تو سیدھی کرنی ہے. نہیں سمجھ آ رہی, نہیں بتائیں گے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں. آئی ایم ناٹ کنوینسڈ. اٹس ناٹ اے روڈ اسٹیٹمنٹ, اٹس اے اسٹریٹ اپ ٹاک. یو ہیو ٹو بی اے اسٹریٹ شوٹر اف یو ار مسلم. سو سیدھی بات کریں کہ یہ بات میں یہاں پہ غلطی ہے. اگر آپ نے وہ بات نہ کی تو آپ اللہ کی اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں. نہ یہ کیا میرا پرسپیکٹو ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ میں کوئی پوسٹ ماڈرنسٹک پرسپیکٹو نہیں دے رہا ہوں. یہ جس کانٹیکسٹ میں آیت آئی ہے وہ آپ دیکھیں تو صحیح آپ کو پتہ چلے کہ اس طریقے سے کہ مسلمان اپنے آپ کو دنیا میں پلیس کرتا ہے کہ جب بات کرتا ہے سیدھی بات کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں نے اگر یہاں پہ پولیٹیکل کریکٹنیس دکھائی تو نیچے کے تمام تر ڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ اس کی زد میں آ جائیں گے. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا جاتی ہوئی ان کے ساتھ, اسپیشلی سوچ کی جاتی. اوکے, سو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اگر ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہو تو جب بات کرو گے سیدھی بات کرو گے. یہ ہے فرسٹ پیڈسٹل آف دا تھاٹ بلڈنگ کہ آپ پوچھنا تو بات تو چیلنج تو کرنا سیکھیں. اور پوائنٹ آف ویوز ایور چینجنگ after all the research. How can we decide what or who to follow, like deciding where you stand by yourself? That's an excellent question. Maryam, I am thinking Maryam. Yes, Maryam. The beauty about a human being is that even if he doesn't know anything, he still creates an identity for himself. Okay, that's the beauty. Now you have to shape up and reshape, structure and restructure, break and remake yourself based on the kind of convincing somebody has done for you and to you. تو یہ تو آپ کتابیں پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. میک شیور کسی ایک پوائنٹ آف ویو کی کتاب پڑھ لی اور اس کے کاؤنٹر کی نہیں پڑھی آپ نے, تو دین یو پلئنگ اے ویری رسکی گیم ہیئر اینڈ آئی ڈونٹ تھنک یو شوڈ ٹیک دیٹ رسک. آپ کچھ کتابوں کے اندر ہی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ایون ٹریڈیشنلسٹس بھی آپس میں ایک دوسرے کو اتنی خوبصورتی سے کاؤنٹر کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اتنی ترقی ہوئی ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, میں کئی دفعہ بولتا ہوں, اگر مسلمانوں کے فرقے نہ ہوتے تو عام مسلمان بچے کا IQ 30 پوائنٹس کم ہوتا. ان کی خوبصورتی کو بھی دیکھیں, ان کے کاؤنٹر آرگیومنٹس کی وجہ سے ہمیں شیعہ بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے سنی نہیں ہونا. کیوں؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اپنی کتابوں کو اور پڑھتا ہے, پھر سنیوں کے آرگیومنٹس کو پڑھتا ہے. سنی بھی ایسے ہی کرتے ہیں, بریلوی بھی ایسے کرتے ہیں, سلفی بھی ایسے کرتے ہیں. اسی وجہ سے IQ بڑھ رہا ہوتا ہے. سو یو ول فائنڈ آؤٹ یور اون پوائنٹ آف ویو ونس یو ہیو بوتھ the points of view, or even more than that actually. At times you'll find many.
فار ایگزامپل شافعی کے فالوور حنیفہ کو پڑھے بغیر شافعی ہو ہی نہیں سکتے, حنیفہ کے فالوور شافعی کو پڑھے بغیر حنیفی ہو ہی نہیں سکتے. سو انڈرسٹینڈ وائی دے, اس کو استنباط کہتے ہیں نا عربی میں, استنباط. ہاؤ ڈو دے ایکچولی کلنگ آن ٹو کہ یہاں سے میں نے ریفرنس لیا اور اس کو یہاں اپلائی کر دیا. یہ نیکسٹ اسٹیج ہے استنباط یا استدلال کی. you reuse that concept in a situation which is new to you. تو جب آپ دونوں پوائنٹس آف ویو پڑھیں گے آف کورس سیرہ اور قرآن کے بعد, تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ this makes a lot more sense that this is something which is what the Prophet said or did. اتنا IQ آپ کو جنریٹ تبھی ہوگا جب دونوں سائڈز آف دا اسپیکٹرم پہ ہوگا. تو جس بندے نے بھی دونوں سائڈ آف دا اسپیکٹرم نہیں دیکھے اس کا تو IQ نہیں ہوتا, وہ تو تابع ہوتا ہے اس کی سوچ کے جس کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. جس کتاب اس لیے تھوڑی لکھی جاتی ہے کہ میری کتاب کے تابع ہو جائیں لوگ. کتاب کا میں نے آپ سے اس سیشن سے پہلے کہا نا, سب سے پہلے ایک اسپیکر کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی بولوں آپ کا IQ بڑھ جائے. اس سیشن سے پہلے جتنا IQ تھا اور اس سیشن کے بعد جو IQ تھا اس میں میجر ڈفرنس آ گیا تو میرا کام ہو گیا. کتاب کا لکھاری بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ کتاب کے پڑھنے سے پہلے اور کتاب کے پڑھنے کے بعد IQ میں فرق آنا ضروری ہے اوپر کی طرف. ادروائز یو ڈمنگ دیم ڈاؤن, کہ آپ اگر اپنے تابع کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, if you're trying to create followers then you're dumbing them down. If you're trying to create thinkers, that's the only way you're going to raise the value of the book that you're writing. Okay, I hope that is clear, and I hope these are the only question, because there are more than 100 comments. I did not get the time to go through that because میں اس session کر رہا تھا. If there are more comments تو ضرور مجھے بتائیے گا, میں ساتھ ساتھ اگلے سیشن میں شاید اگلا جب بھی موقع ملے میں اصل میں آپ کے کوشچن پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ, تو بہت معذرت, اتنے سارے سوال اور اتنے اچھے سوال. دس از سچ این امیزنگ پیج ان فیملی ہیئر. آئی ڈڈ ناٹ نو کہ اتنے ڈیپ کوشچنس اکٹھے ایک ہی پیج پہ پوچھے جا سکتے ہیں. اچھا, یہ کوشچن ہے شخصیت مسخ ہو سکتی ہے اتنے مختلف چیزوں کا تجربہ اور باریک بینی سے مطالعہ کرنے سے؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں. تجربے سے شاید پھر تھوڑا سا ظاہر ہے داغ لگیں گے, اسکارز ہوں گے, مگر کتابیں پڑھنے سے یا سوچنے سے شخصیت مسخ نہیں ہو سکتی. اچھا سوال ہے. شخصیت کی یہی اسکارز کو تو دور کرتی ہے سوچ اور کتابیں اور علم. جو ہے شخصیت مسخ تو ہوئی ہوتی ہے ان کی جنہوں نے ایک سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی, بس اسی کو مانتے ہیں. ایک سے زیادہ کسی ایک بندے کے فالوور نہیں ہوتے, اس کے علاوہ کسی کا وہی نہیں رکھتے وہ جو ہے علم. سو اس سے زیادہ کیا مسخ ہونی کسی کی شخصیت. آئی تھنک ایک کی بجائے 1.5 گھنٹہ ہو گیا, اینڈ وی شوڈ کال اٹ. میرے پاس میں کامنٹ صحیح تھا, اپڈیٹ بھی نہیں ہو رہے. سو وی ول ہوپفلی ڈو دس انشاءاللہ the next time. My name is Sahil Adeem. I hope everybody gained a few points on the IQ. آپ سب کا IQ بڑا ہو اور آپ سب بہتر طریقے سے اور ذرا لائٹ ہیڈڈ ہو گئے ہوں to think and be less judgmental when you look at a liberal or a conservative, when you look at a Maulvi or a person who is not doing certain things جو کہ آپ سمجھتے ہیں اسلام میں کرنی ہے. یہ یاد رکھیے گا, بس جاتے جاتے آپ کو بتا دوں, صرف اس لیے کہ کوئی شخص وہ والا گناہ کرتا ہے جو آپ نہیں کرتے, آپ کو اس سے بہتر نہیں کر دیتا. بس یہ یاد رکھیے گا, یہ بات لے کے بس آپ نے گھر جانا ہے. آج میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کوئی شخص اگر وہ والا گناہ کرتا ہے جو آپ نہیں کرتے, آپ کو اس سے بہتر نہیں کر دیتا. ہر انسان کے اندر اتنے سارے فلیورز ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے, کیا کیا کر چکا ہے. So just because he does not abide by your books or your scholars or your points of view does not make him less of a man or a woman, and he is
he's as much of a pure intent towards the right path as you could be. Just make sure you don't judge people. Okay. اب ہم ختم کرتے ہیں اس سیشن کو. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سیشن میں جب بھی ہوا. میری کوئی ٹائمنگ لاک نہیں ہے اس ٹیم کے ساتھ. جب بھی ہوگا they will announce it. My name is Sahil Adeem. انشاءاللہ اپنے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھیے, ہم جواب دیتے رہیں گے ساتھ ساتھ. اللہ حافظ. مجھے بند کرنا ہے.